أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. طاسيم تلك آيات الكتاب المبين لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين. وصلی اللہ علی النبی الکریم. سورہ الشعراء. سورہ الشعراء نام کا ربط اپنے ماقبل سورت کے ساتھ. ہر سورت کے شروع میں کتنی باتیں بیان کی جاتی ہیں جی؟ 4. نمبر 1 نام کا ربط، نمبر 2 مضمون کا ربط، نمبر 3 دعوی سورت، یعنی یہ سورت اللہ نے الگ کیوں ارشاد فرمائی، اس میں اللہ ہمیں کیا فرمانا چاہتے ہیں، مختصر دعوی سورت اور تقسیم سورہ. تو نام کا ربط تو سورہ الفرقان میں کیا تھا کہ یہ فرقان ہے، حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والی چیز ہے. اور سورہ شعراء میں ہوگا کہ یہ کوئی شاعرانہ تخیل نہیں جو بے حقیقت ہو. یہ کوئی شاعرانہ تخیل نہیں جو بے حقیقت ہو. اور اس کا مضمون کا ربط یہ ہے کہ سورہ الکہف سے لے کر سورہ فرقان تک جتنی بھی باتیں بیان ہوئیں ان سب کے معاندین یعنی ضدی لوگ ان کے ساتھ آخری درجہ کی گفتگو جتنے بھی معاندین ہیں ان کے ساتھ آخری درجہ کی گفتگو ہوگی اور معاندین کے واقعات بیان کیے جائیں گے. اور معاندین کے واقعات یعنی دلائل نقلیہ، یعنی گزشتہ پر دلائل نقلیہ، نقلیہ. اور دعوی صورت آپ کو کیا عرض کیا تھا جی؟ دعوی صورت ڈھونڈنے کا کیا طریقہ ہے جی؟ اللہ کا قرآن تو ہر عام بندہ بھی پڑھ سکتا ہے، اللہ نے ہر ایک کے لیے قرآن نازل کیا ہے. تو دعوی صورت تو ہر صورت کا خود بخود سمجھ آ جائے گا. تو وہ کیسے سمجھ آئے گا جی؟ ابتدائی صورت جب ہم شروع کریں گے نا تو ابتدا ہی سے کوئی لفظ اللہ کریم کا زائد تو نہیں ہوتا نا، ابتدا ہی سے سمجھ آ جائے گا. تو جب ہم یہ صورت شروع کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے طاسیم میم تلک آیات الکتاب المبین لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین ان نشأ ننزل علیہم من السماء آیہ فظلت اعناقهم لها خاضعین. تو ما یاتیہم من ذکر من الرحمن فقد کذبوا فسیاتیہم انباء. یہاں تک جو ہے نا ہمیں سمجھ آ گیا اس صورت کا دعویٰ کیا جی؟ کہ معاندین اپنے سے پہلوں کے حالات بھی دیکھ لیں. معاندین یعنی ضدی لوگ اپنے سے پہلوں کے حالات بھی دیکھ لیں کہ ان کے عناد کا کیا بنا، کہ ان کے عناد یعنی ضد، ان کے عناد کا کیا بنا. اگر ہم چاہتے
جس طرح بعد میں پکڑ سکتے ہیں پہلے بھی بزور تمہیں منوا لیں، جس طرح بعد میں پکڑ سکتے ہیں اسی طرح پہلے ہی سے بزور تمہیں منوا لیں۔ یہ دعوے صورت ہے جی۔ دعوے صورت ہے جی۔ اچھا، تقسیم صورت جس طرح ہمارا طریقہ ہے کہ صورت پڑھ کر ہم آخر میں لکھتے ہیں، تو اگرچہ آسان ہے اس کی تقسیم، لیکن کہ اس میں دلائل نقلیہ زیادہ ہیں، 7 قسم کے دلائل نقلیہ آئیں گے، 7 قسم کے واقعات آئیں گے، لیکن ہم آخر میں لکھوائیں گے تاکہ جب ذہن میں حاضر ہوتی ہے نا ساری صورت، تو اس وقت تقسیم صورت لکھنا آسان ہو جاتا ہے۔ اچھا جی، اب ذرا توجہ فرمائیں، دعوے صورت اللہ کریم کا سن کر ہم جب آگے چلیں گے تو اللہ کریم کی باتیں سمجھنا ہمارے لیے آسان ہو جائے گا، کیونکہ صورت کے اندر جو دلائل نقلیاں آئیں گے نا عجیب عجیب رنگ کے ہوں گے، تو ان رنگوں کو ہم نے دریافت کرنا ہے انشاءاللہ، رنگوں کی تہ تک پہنچنا ہے کہ اللہ کریم کا یہ اسلوب خطاب کتنا عمدہ ہے، تو اس صورت میں تبدیل کیوں ہے، تو انشاءاللہ بہت آسانی سے سمجھ آنے والا ہے اور بڑے مزے کی چیز ہوگی۔ اچھا جی، دعوے صورت آپ ایک دفعہ بتا دیتے ہیں نا، اب مختصر کہ معاندین کو حالات و واقعات کا مشاہدہ کرایا جا رہا ہے نا، کہ معاندین حالات و واقعات دیکھ لو پچھلوں کے، ان کے عناد کا جو بنا نا پھر تم بھی تیاری کر لو۔ اگر ہم بعد میں پکڑ سکتے ہیں، بعد میں ہماری پکڑ آ سکتی ہے مسئلہ بیان کرنے کے بعد، تو پہلے کیا ہم نہیں پکڑ سکتے؟ ہم ایسی کوئی آیت آسمان سے نشانی نازل کرتے، من نشأ ننزل علیہم من السماء آیۃ فظلت اعناقہم لہا خاضعین، پہلے بھی ہم ایسا کوئی زور دکھا سکتے ہیں کہ تم مجبوراً بھی مان لیتے، تمہاری اکڑ ختم ہو جاتی، تمہارا عناد کسی کام کا نہیں رہتا، لیکن ہم نے اپنا زور دکھایا نہیں ہے، لہذا اپنی عقل دکھاؤ۔ زور دکھایا نہیں بلکہ ہم نے اس تمہیں چھوڑ دیا ہے کہ اپنی عقل دکھاؤ۔ اب آپ دیکھیں گے جی اس صورت کے اندر اللہ کریم آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست خطاب فرما رہے ہیں۔ صورت کی شروع میں خطاب اللہ کے نبی کے ساتھ ہوگا نا، اور صورت کے آخر تک بھی ہم جائیں گے کہ جس طرح کوئی دو بیٹھ کر آپس میں گفتگو کر رہے ہوتے ہیں نا، اسی طرح خطاب اپنے تسلسل سے جاری ہوگا۔ درمیان میں صرف 7 واقعات آئیں گے نا، چونکہ لمبے ہو جائیں گے تو بندہ بھول جاتا ہے کہ خطاب کسی ایک شخصیت کو ہو رہا ہے یا خطاب بہت ساروں کو ہو رہا ہے۔ تو صورت کے شروع میں بھی ہے تلک آیات الکتاب، تلک آیات الکتاب المبین، گفتگو شروع ہو گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور آخر میں جب آئیں گے نا 7 واقعات ختم ہوں گے تو فرمایا جائے گا انہ لتنزیل رب العالمین نزل به الروح الامین علی قلبک، پھر خطاب ہے۔ اچھا، هل انبئکم علی من تنزل الشیاطین بھی صورت میں آئے گا، خطاب لوگوں سے بھی ہوگا۔ اچھا، اس سے پہلے کل ہوگا، یہ اللہ کے نبی کو فرمایا جائے گا کہ آپ ان کو کہیں، تو یہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر ان کے ساتھ گفتگو کر رہے ہوں گے، براہ راست اللہ کریم ان کے ساتھ گفتگو نہیں ہے۔ فَقُلْ إِنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تَعْمَلُونَ الَّذِي يَرَاكَ، آگے هَلْ أُنَبِّئُكُمْ عَلَىٰ مَن تَنَزَّلُ الشَّيَاطِينُ، بس 1-2 باتیں، باقی صیغہ غیب چلیں گے اس صورت میں کفار کے متعلق، اور جہاں درمیان واقعات میں تخاطب آئے گا تو وہ انبیاء اپنی امت سے خطاب فرما رہے ہوں گے نا۔ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ صورت کا شروع اور یوں جو ہے روابط آسان ہو جاتے ہیں، کسی کا بندہ محتاج نہیں رہتا، کیونکہ احکم الحاکمین جب بندوں کو خود اجازت دے رہے ہیں کہ میں تمہیں سمجھا رہا ہوں، تو پھر کیونکہ قرآن امیین پر نازل ہوا جو کسی سے پڑھے ہوئے نہ ہوں، تو اس کا مطلب ہے ہر ایک کو قرآن سمجھ آ جاتا ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ، قرآن ہر ایک، البتہ مفسر بننے کے لیے، نکات ڈھونڈنے کے لیے، مزید اشکالات کے جواب، اس کے لیے تو 14 کیا 16 علوم کی بھی ضرورت ہے، ہمارے ہاں تو 23 علوم پڑھے جاتے ہیں، 23 علوم کی ضرورت ہے۔ آؤ جی، صورت بڑی آسان جی، ابتدا میں اللہ کریم دعوی ارشاد فرمائیں گے اور اس کے بعد معاندین کو 7 واقعات دکھائیں گے۔ دیکھو جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، طاسین میم، تلک آیات الکتاب المبین۔ اللہ اعلم بمرادہ جی،
اللہ ایک بات نازل کرتا ہے، اپنی مرضی اور طاقت اللہ نے دکھانی ہے نا قرآن میں، تو یہ بھی اللہ کی حکمت ہے کہ اللہ نے کچھ ایسے الفاظ نازل کیے ہیں کہ اللہ سمجھا نہیں رہے، ہمیں بتا نہیں رہے۔ تو آپ پیچھے پڑھ آئے ہیں نا، ایسی دلائل نقلیہ بھی گزری ہیں کہ اللہ ان کے بارے میں ہمیں سمجھاتے نہیں ہیں، دلیل دے دی جی۔ اور پچھلی صورت میں بھی آپ نے پڑھا، تو یہ اللہ قادر مطلق ذات ہے جی، کبھی بتا کر سمجھانا پڑتا ہے، کبھی نہ بتا کر سمجھانا پڑتا ہے، تو یہ مختلف اسالیب ہوتے ہیں افہام کے۔ تو اللہ کریم اپنی طاقت اسی لفظ سے دکھا رہے ہیں، تو حروف مقطعات بہت بڑی طاقت کا اظہار ہے، اللہ اپنی طاقت دکھا رہے ہیں کہ میری اپنی مرضی چلتی ہے۔ یہ طاسیم میم یہ خطاب ہے، تلک آیات الکتاب المبین، یہ آیات ہیں کھلی کتاب کی۔ ویسے ہم بتاتے رہتے ہیں کہ جب حروف مقطعات کی بحث پڑھنی ہو، کسی نے مزید اس کے اندر کوئی عجائبات دیکھ رہے ہو، تو مفسر تفسیر بیضاوی رحمہ اللہ انہوں نے تقریباً وہ کام سمیٹنے کی کوشش فرمائی ہے، تو آپ وہاں جا کر دیکھ سکتے ہیں۔ چونکہ ہمارا دورہ تفسیر ہے نا، لہذا دور تفسیر میں اس چیز کو داخل نہیں کر سکتے ہیں جی، کو فارغ بیٹھے ہوتے تو آپ کو بتا دیتے ہیں جی۔ تو مفسر ابن کثیر رحمہ اللہ کی مباحث کو یکجا ہم نے کیا ذرا مختصر کر کے، تو آپ جو ہے نا اس کو دیکھ سکتے ہیں، وہ ایک سبق ہے آپ کا۔ تفسیر القرآن میں جو چیز ضرورت ہے جی، تلک آیات الکتاب المبین، یہ آیتیں ہیں کھلی کتاب کی، مبین خود کھلی ہو، یا یہ صیغہ لازمی نہ ہو تو متعدی ہو، اگلے مسئلے پر روشنی ڈالنے والی اور ساری گفتگو کو روشن کر دیتی ہے یہ کتاب۔ اچھا، یہ ایک الگ بات ہے تفسیر القرآن کی کہ عموماً جس صورت کے شروع میں الحکیم صفت آتی ہے تو اس صورت میں تقریباً دلائل نقلیہ عقلیہ زیادہ ہوتے ہیں، اور جب صورت میں کے شروع میں کتاب کی صفت مبین آتی ہے تو دلائل نقلیہ زیادہ ہونے کا اشارہ ہوتا ہے۔ تو واضح جی واقعی صورت میں دلائل نقلیہ زیادہ تھے نا، تو اس لیے صورت کے شروع میں الکتاب المبین آیا۔ لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین، شاید آپ اپنے آپ کو گھونٹ مارنے والے ہیں، اللہ یکونوا مؤمنین، اس بات پر کہ وہ مومن نہیں ہوتے۔ شاید یعنی آپ کی محنت کرنا اس حد تک پہنچ چکا ہے کہ شاید آپ اپنے آپ کو گھونٹ کر مار ڈالیں گے، اتنی زیادہ ان پر محنت کر رہے ہیں، لیکن ان کی حالت یہ ان لعلک باخع نفسک، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی انتہا درجے کی تبلیغ کا بیان ہے کہ شاید آپ اپنے آپ کو گھونٹ کر مارنے والے ہیں، میرے پیغمبر اتنی آپ نے محنت کر دی ہے، ابھی بھی نہیں مان رہے۔ ان نشاء ننزل علیہم من السماء آیۃ فظلت اعناقهم لها خاضعین، انتہا درجے کی تبلیغ کی گواہی ہے جی سورت کے شروع میں، لعلک باخع انتہا درجے کی تبلیغ کی گواہی ہے۔ ان نشاء ننزل علیہم من السماء آیہ، ذکر معاندین، علاج معاندین، اگر ہم چاہیں ان پر نازل کر دیں آسمان سے کوئی نہ کوئی نشانی، آسمان سے کوئی نشانی آ جائے، سورج اپنی گرمی زیادہ کر دے، تب بھی امت چیخنے لگ جاتی ہے، کوئی زیادہ نشانی کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی، یا کوئی آسمان سے کچھ بھی ہم نازل کر سکتے ہیں، جس طرح کہ ابھی 7 واقعات تم پڑھو گے، عجائبات قدرت تمہیں نظر آئیں گے کہ آسمان سے کیا کچھ آ سکتا ہے، 7 چیزیں تو آ سکتی ہیں نا، یہ اس صورت میں لکھی ہوئی ہے۔ یہ فظلت اعناقهم لها خاضعین، پس ہو جائیں گی ان کی گردنیں اس نشانی کے سامنے نیچی، وہ بول بھی نہیں سکیں گے، اونچی گردنیں کرنے والے، معترضین اعتراض کرنے والے، اور پچھلی صورت کو بھی ساتھ چلانا ہے، اعتراض کرنے والے ابھی اپنی گردنیں اوپر کیے ہوئے ہیں، بڑے متکبر بنے ہوئے ہیں، رسول اللہ پر اعتراض کرتے ہیں، قرآن پر اعتراض کرتے ہیں، میرے پیغمبر ان کو بتاؤ، کیونکہ سورت کے آخر میں آیا نا فَقَدْ كَذَّبْتُمْ فَسَوْفَ يَكُونُ لِزَامًا، تو ان کو بتاؤ وہ لزام کتنا کیسا ہو سکتا ہے،
ایسی بھی ہو سکتی ہے نشانی کہ فضلت اعناقهم لها خاضعین، ان کی گردنیں نیچے ہو جائیں گی۔ وما یاتیہم من ذکر من الرحمن محدث الا كانوا عنہ معرضین۔ تو قرآن اپنے ربط اور تسلسل کو نہیں چھوڑتا۔ جس طرح کہ پچھلی صورت میں رحمان پر اعتراض ہوئے تھے نا جی، تو اللہ کی ذات کی صفت رحمان پیش کر کے پھر عباد الرحمن کی تعریف ہوئی تھی۔ یہاں بھی فرمایا رحمان جب کوئی بھی ان کو رحمان کی طرف سے ان کے پاس جب کوئی بھی نصیحت آتی ہے، نئی محدثن کوئی بھی نئی نصیحت آتی ہے، چاہیے تو یہ رحمان کی بات، رحمان کی نعمتیں استعمال کر رہے ہیں تو رحمان کی بات بھی مان لیتے، الا كانوا عنہ معرضین، مگر یہ رحمان سے اعراض کر جاتے ہیں۔ فقد كذبوا فسياتيهم انباء، پچھلی صورت میں بھی تھا فقد كذبتم، جھٹلا چکے ہو تم، یہاں بھی ہے فقد كذبوا، یعنی ہم نے بیان کر دیا، آپ نے انتہا درجے کی محنت دکھا دی۔ فقد کذبوا، یہ بھی جھٹلا چکے۔ اب آخری درجے کا واز باقی ہے کہ ان کو صرف وہ ایک منظر دکھا دو کہ ہونے کیا والا ہے، تمہارے ساتھ کیا حشر ہونے والا ہے۔ فَسَيَأْتِيهِمْ أَنبَاءُ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ۔ اب پہنچے گی ان پر فَسَيَأْتِيهِمْ، اب پہنچے گی ان پر انباء حقیقت یا خبریں، انباء خبریں یا حقیقتیں، ما کانوا بہ یستہزئون، اس چیز کی جس کے ساتھ وہ مذاق کیا کرتے تھے۔ پچھلی قوموں نے اپنے انبیاء کے ساتھ مذاق کیا۔ مذاق کس طرح کیا جی؟ ہلکا سمجھا، انبیاء کو ہلکا سمجھا۔ ان ساروں کی خبریں ابھی تمہیں دکھائیں گے کہ اپنے انبیاء کو انہوں نے کیسے ہلکا سمجھا جی۔ مذاق سمجھ کر کسی بھی چیز کو چھوڑ دیا جاتا ہے، تو اسی طرح کیونکہ وہ ہلکی چیز ہوتی ہے تو اپنے انبیاء کے ساتھ مذاق کیا۔ او احاذ الذی بعث اللہ رسولہ، احاذ الذی یذکر آلہتکم، جی یہ انبیاء کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہلکا سمجھ رہے ہیں۔ تو ان کی خبریں آئیں گی جنہوں نے اپنے انبیاء کو ہلکا سمجھا، تو اسی چیز کی حقیقت ان کے سامنے آ جائے گی۔ انباء ما کانوا بہ یستہزئون، جس چیز کو ہلکا سمجھ رہے تھے نا، اس کی حقیقت سامنے آ جائے گی کہ اس کی حقیقت تو یہ ہے کہ جو اس کا انکار کرے اس کے اوپر اتنا بڑا عذاب آ جاتا ہے۔ یہ حقیقت ہے جی۔ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، تو یہ اللہ کے نبی ڈرا رہے ہیں، فرقان آیا ہے، اس سے زیادتی نہ کرو، ڈر جاؤ، بڑی سخت آزمائش آتی ہے۔ اچھا جی، میں نے آپ کو گزشتہ صورتوں میں بھی عرض کیا تھا کہ ذہن میں یہ جو ہمارے خیال آتا ہے بیان توحید کے زور کی وجہ سے کہ ہر صورت میں ہم عنوان توحید دکھا رہے ہوتے ہیں، کہ ہمارا ذہن یہ کہتا ہے کہ یہ قرآن خطاب صرف کر رہا ہے مشرکوں سے، کافروں سے، چھوٹے موٹے ہم جیسے نافرمان اس میں نہیں آتے۔ حقیقت اس کے برعکس ہے۔ آپ نے سورہ الحج پڑھی، سورہ المومنون پڑھی، سورہ نور پڑھی، سورہ الانبیاء پڑھی، یہ ساری صورتوں سے لگتا ہے خطاب ہے ہی ہمیں، ان لوگوں کو خطاب ہے زیادہ جو ہیں ہی اپنے، لہذا اس صورت کے اندر اللہ کریم اگر وہ خبریں دکھا رہے ہیں تو ان کی خبریں تو براہ راست ان پر جائیں گی نا جنہوں نے استہزاء کیا تھا انبیاء کے ساتھ، استہزاء بالرسل۔ تو استہزاء ایک حقیقی ہوتا ہے اور ایک استہزاء عملی ہوتا ہے۔ استہزاء عملی کیا ہے کہ انبیاء کی باتوں کو بے وقت سمجھنا، نعوذ باللہ۔ عملاً عقیدتاً تو ٹھیک ہے، مومن مانتا ہے، لیکن عملاً بے وقت سمجھ لیا، نماز کو چھوڑ دیا، قرآن کو چھوڑ دیا، حج کو بے وقت کر دیا، خلاق وغیرہ ذالکا۔ تو یہ خطاب براہ راست ہم کو بھی شامل ہوگا، یہ بھی خیال رکھتے آئیے جی۔ اولم يروا الى الارض كم انبتنا فيها من كل زوج كريم ان في ذلك لآية، یہ نیا ذکر روزانہ ان کے سامنے آتا ہے تو اعراض کرتے ہیں۔ ان کو روزانہ نئے نئے پودے تو دیکھتے ہو نا، آخر یہ بھی سمجھنے کی چیز ہے، بے وقت کرنے کی چیز نہیں۔ دہریوں کو بھی خطاب ہے، مشرکین کو بھی خطاب ہے، دہریوں کو خطاب ہے، روزانہ نئے نئے قسم کی چیزیں تم لے آتے ہو۔
ایک آدمی کہہ رہا تھا یونیورسٹی میں دہلی کہ دیکھو جی ہم یہ جو پودوں کی یہ کلوننگ کرتے ہیں نا آپس میں، ان کو کراس ملٹیپلائی کر دیتے ہیں یا ان کو جو ہے مختلف پودوں کے پیوند کاری کر دیتے ہیں تو ایک نیا قسم کا پودا سامنے آ جاتا ہے، رنگ کسی اور کا، مزہ کسی اور کا ہے جی۔ تو یہ کلوننگ کرتے ہیں نا، تو تجربات کرتے ہیں۔ تو وہ بڑے ٹھاٹ سے کہہ رہا تھا کہ ابھی کائنات میں اندر کافی نقائص ہیں، کائنات میں بھی بہت کچھ کم ہے جی، ہم اس کو نئے سے نئی چیزیں بنا رہے ہیں۔ تو کسی کہنے والے نے بڑا پیارا اس کو کہا کہ تم بنا تو نہیں رہے ہوتے ہو، تم تو بیج ڈال کر پیوند کر کے بس بیٹھ جاتے ہو انگلی منہ میں ڈال کر کہ اب یہ باہر آئے نکلے، تو اس وقت کاریگری اور مشینری کس کی چل رہی ہوتی ہے؟ مٹی کے اندر، بس یہی دکھا دو تو پھر یہ منہ بن جاتا ہے ان کا۔ اور بھائی کلوننگ کر رہے ہو، پیوند کاری کر رہے ہو، آخر ان خلیات کا ٹکراؤ، ان کا جڑاؤ یہ مٹی میں ہوا پانی کے ساتھ ہو رہا ہے، آخر یہاں بھی تو کوئی مشین چل رہی ہے نا، صرف تم نے مشین چلا دی اور کام ختم، اصل کام تو یہاں سے شروع ہو رہا ہے۔ تو دیکھو نئی نئی چیزیں پیدا ہو رہی ہیں۔ اب اللہ کریم نے اس صورت میں یہی ایک دلیل ارشاد فرمائی، بس یہ، کیونکہ بات یہ تھی کہ ما یاتی من ذکر من رب محدث، کوئی بھی نئی بات ان کے سامنے آتی ہے نا تو یہ مورد ہو جاتے ہیں۔ ان کو کہو کو نئی بات ایک ہے، روزانہ نئی باتیں دیکھتے ہو، صرف زمین کی نئی باتیں دیکھ لو کہ روزانہ اگنے والا نیا پودا، روزانہ آنے والی نئی فصل، من کل زوج کریم، بڑے عزت کی بڑے مہنگی مہنگی چیزیں دریافت ہو رہی ہوتی ہیں، بن رہی ہوتی ہیں، اور زمین سے اگنے والی چیزوں کو ہی دیکھ لو، یہ بھی اللہ کا نیا پیغام ہے۔ ان فی ذلک لآیہ وما کان اکثرهم مؤمنین، اس بات میں بھی بہت بڑی قدرت کی نشانی ہے۔ دہریوں کو تو نشانی مل گئی نا، اور مشرکوں کو بھی نشانی مل گئی، کفار کو بھی، کہ جو اللہ یہ نئے نئے کام روزانہ کر سکتا ہے وہ اللہ کائنات کو تہ و بالا بھی کر سکتا ہے، وہ اللہ تم سے بزور منوا بھی سکتا ہے۔ جو اللہ پانی مٹی ہوا پر اپنا زور روزانہ دکھاتا ہے، یہ تمہارے لیے تمہیں دکھا رہا ہے، کیونکہ اگر یہ چیزیں تم نہ ہوتے تو اللہ ان چیزوں کو پیدا ہی نہ کرتا۔ ما ترک علی ظہرہا من دابہ، اللہ اس زمین پر کوئی چلنے والا، دیکھا جی بڑے عجیب رنگ میں اللہ نے ابتدا میں ایک ہی دلیل ارشاد فرما دی، دلیل اکلی صرف ایک ہی ہے۔ اولم یروا الی الارض، کیا ان کافروں نے توجہ نہیں کی؟ خطاب اللہ کے نبی کو ہے، اے میرے پیغمبر کیا دیکھتے نہیں آپ؟ ان کافروں نے توجہ نہیں کی زمین کی طرف، صرف زمین کو ہی دیکھ لیں۔ کم انبتنا فیہا من کل زوج کریم، کتنی کچھ اگائی ہم نے اس میں قسم قسم کی خاصی چیزیں، من کلی زوج کریم، قسم قسم کی خاصی چیزیں۔ ان فی ذلک لآیہ، یہ بات چھوڑنے کی نہیں ہے بلکہ توجہ کرنے کی ہے۔ وما کان اکثرهم مؤمنین، لیکن اکثر لوگ نہیں مانتے ایسی نشانیوں کو بھی دیکھ کر۔ وان ربک لہو العزیز الرحیم، میرے پیغمبر تیرا رب ہے نا غالب، زور دکھانے والا، اگر پکڑنا چاہے تو پکڑ سکتا ہے کہ نہیں پکڑ سکتا، الرحیم، لیکن پکڑا نہیں ہے، اللہ رحمت کرنے والا بھی ہے۔ قرآن جیسی خصوصی رحمت نازل کر دی، کیونکہ رحیم کا ذکر آئے تو مراد خصوصی رحمت ہوتی ہے، رحمان کا ذکر آئے تو مراد عمومی رحمت ہے، خصوصی رحمتیں اللہ بھیج رہا ہے ابھی بھی قرآن کی۔ وَإِذْ نَادَى رَبُّكَ مُوسَىٰ أَنِ ائْتِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ قَوْمَ فِرْعَوْنَ لَا يَتَّقُونَ، وہ وقت بھی یاد کرنے کے قابل ہے۔ اب یہ 7 واقعات اللہ نے شروع فرما دیے جی۔ پہلا واقعہ بڑی تفصیلی ہوگا، بڑا لمبا واقعہ ہوگا کہ اذ نادا کہ جب پکارا نا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، موسیٰ علیہ السلام کو اس کے رب نے جب فرمایا نا کہ جاؤ ظالم قوم کی طرف، تو یہ اذ آیا، میری توجہ کرنا جی، اذ کے لفظ کی طرف توجہ ہے۔ وہ وقت کہ جب، وہ کون سا وقت تھا جی؟ جب کا کہا تو چونکہ عرض کیا نا کہ اس صورت میں اللہ
وہی باتیں بیان کریں گے جو معاندین کے ساتھ آخری درجہ کی گفتگو ہوتی ہے، یعنی اللہ پکڑ بھی سکتا ہے۔ تو یہ آگے آ رہا ہے آیت نمبر 64 میں، فَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ، فا تو فا ہے، پھر تو ہم نے وحی کی۔ آخری واقعہ یہی بتانا تھا نا کہ پھر ان کا حشر کیا ہو، فَسَيَأْتِيهِمْ أَنبَاءُ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، صرف اصل میں دکھانا تو یہی تھا نا، اور پیچھے ان کے عناد صرف بیان ہوتا رہے گا۔ اتنا لمبا واقعہ بیان ہوگا تو صرف عناد ہوتا رہے گا۔ عناد کے اندر انباء ما كانوا به يستهزئون ہوگا نا، وہ یہاں سے ہوگا کہ ہر واقعے کے آخر میں جہاں تباہی آ رہی ہوگی نا، وہی دکھانا مقصود ہوگا۔ لیکن پورا واقعہ بیان کرنے کا مقصد کہ تم جیسا عناد انہوں نے بھی کیا، تو میرے پیغمبر ان کو بتاؤ کہ قوم موسیٰ کی خبر، قوم موسیٰ کی کون سی خبر، کہ جب ان کے پاس وحی آئی کہ اندرب بعصاک البحر، کہ اب سمندر دریا پر مار اپنا عصا، لہذا تمہارے راستے بن جائیں گے اور کافر جہاں غرق ہو جائیں گے۔ تو یہ ہے جی اس کا تعلق وہاں پر، کیونکہ جو مضمون شروع ہوا ہے نا اس مضمون کو آخر تک آپ نے محفوظ رکھنا ہے۔ اچھا جی، اذ نادى ربك موسى ان ائت القوم الظالمین، یہاں بھی آپ وہی دیکھیں گے، پہلے حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام، پھر سیدنا ابراہیم علیہ السلام، پھر سیدنا نوح علیہ السلام، مختلف صورتوں میں دلائل نقلیہ کی طرز مختلف رہی ہے، تو ہر صورت میں ہم بیان کرتے رہے۔ سورہ الانبیاء میں پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام، پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام، پھر لوط علیہ السلام، اور پھر نوح علیہ السلام۔ اور یہاں پر کیا ہے جی، حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، پھر حضرت نوح علیہ السلام، پھر عادی، سمودی، پھر اس کے بعد جو ہے یہ قوم لوط کا تذکرہ ہے، اور پھر قوم شعیب کا تذکرہ ہے۔ تو یہ ترتیب بدل دی گئی اس صورت کے اندر۔ اب ذرا دیکھنا جی، ایک نقطہ بیان کرنے لگا ہوں کہ میں نے آپ کو کہا کہ اس 7 واقعات میں 7 قسم کے عذابوں کا تذکرہ ہوگا۔ یہ بات تو سمجھ آ گئی نا کہ ان نشأ ننزل علیہم من السماء آیہ، کہ ہم آسمان سے کوئی ایسی عجیب نشانی نازل کر سکتے ہیں کہ ان کی گردنیں نیچے ہو جائیں گی۔ وہ نشانیاں کتنی ہو سکتی ہیں؟ 7 تو اللہ نے اس صورت میں دکھا دی، اور روزانہ نکلنے والا پودا، یہ بھی نشانیاں تو دکھا رہا ہوتا ہے نا۔ یہ 7 نشانیاں یہ نظر آئیں گی۔ اچھا، سورہ الفرقان سے پہلے تک، سورہ الکہف سے لے کر سورہ الفرقان تک، یعنی سورہ نور تک کتنی صورتیں ہیں؟ 7 صورتیں ہیں۔ گن لو، کہف، مریم، طٰہٰ، انبیاء، حج، مومنون، نور، تو یہ 7 صورتیں ہیں۔ 7 صورتوں میں بیان ہونے والا مضمون اور تبلیغ جو کہ مختلف انداز میں چلتی رہی، آپ نے دیکھا تھا۔ سورہ الفرقان میں تو ان کو آخری درجہ بتایا گیا کہ یہ اللہ کی نے خیر نازل کی تھی، اور یہ خیریں اللہ کی طرف سے ہیں، روحانی خیریں ہوں یا ظاہری خیریں ہوں، یہ اللہ کی طرف سے ہیں۔ تو یہ خیر تمہارے پاس آ گئی ہے، مان لو، نہیں مانتے ہو نا، فقد کذبتم، تم جھٹلا چکے ہو، فسوف یکون لزاما۔ تو یہ بیان عذاب کے لیے صورت آئی، ڈرانے کے لیے، کیونکہ شروع میں بھی لفظ نذیر کا تھا، تو یہ اب وہ ڈراوا، اس کا حالات اور واقعات عذاب آنے کے سنا دیے کہ یہ حالات ہوتے ہیں۔ اس کے ساتھ اس سے پہلے آئیں گی 7 صورتیں، اس کا مطلب ہے عذاب سے پہلے تبلیغ کا تعلق ان 7 صورتوں کے ساتھ تھا۔ اب دلائل نقلیہ بھی 7 آئیں گے، اور آپ دیکھیں گے جی بڑی عجیب طرز ہے کہ 7 صورتیں، 7 دلائل عقلیہ، ہر دلیل عقلی کا جو رخ ہوگا وہ ایک صورت کی طرف متوجہ ہوگا، ہر دلیل عقلی کا رخ ایک صورت کی طرف متوجہ۔ پہلی صورت کون سی تھی؟ سورہ الکہف۔ تو یہاں پہلا واقعہ کون سا ہے؟ سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کا۔ حالانکہ حیران ہوتے ہیں کہ سورہ طٰہٰ میں بڑا تفصیلی واقعہ اللہ نے بیان فرمایا تھا، لیکن نہ جی، سورہ الکہف کا تعلق سورہ یہ پہلی دلیل نقلی سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے واقعے سے ہوگا۔ اس کی وجہ کیا ہے جی؟ ذرا دیکھ لینا خود آپ وجہ، کہ سورہ الکہف کے اندر اللہ نے اپنے عجائبات قدرت دکھائے تھے، بہت زیادہ عجائبات قدرت۔ سب سے پہلے اصحاب کہف کا واقعہ جی عجوبہ قدرت ہے، جنات کے حالات، اور اسی طرح حضرت موسیٰ اور خضر، سیدنا ذوالقرنین، ان کے عجائب قدرت اللہ نے وہاں دکھائے تھے۔
اور سب سے پہلے سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے واقعے کو اسی کے ساتھ منطبق کیا کہ دیکھو عجائب قدرت وہاں میں اللہ تمہیں دکھا چکا ہوں، اور قوم موسیٰ کے پاس سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم تشریف لائے۔ صرف بنی اسرائیل کا، صرف فرعونیوں کا واقعہ ہے اس صورت میں، جس طرح سورۃ طٰہٰ میں دونوں واقعات ہیں، تو یہاں صرف فرعونیوں کا واقعہ ہے، بس ان کی تباہی کا ذکر ہے۔ تو دیکھو کہ فرعون کے پاس سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم اسی طرح عجائبات قدرت لے کر آئے تھے۔ ان کا عناد اور پھر ان کا علاج کیا ہوا دیکھ لینا۔ سورہ الکہف کے شروع میں بھی اسی قسم کی آیت آئی تھی، کون سی؟ فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ أَلَّا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ، کس طرح ہے؟ فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا، یہاں بھی ہے لَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ أَلَّا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ۔ تو سورہ کہف کے شروع میں بھی اسی طرح، اس کا مطلب ہے ربط ہے، ریلیٹڈ ہیں واقعات۔ تو سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کا پہلا واقعہ یہاں سے شروع کیا جی، اور سورہ کہف کے جتنے بھی عجائب قدرت ہے نا، مزید اگر آپ نکات ڈھونڈنے بیٹھے نا تو سورہ کہف کے تقریباً تمام واقعات کے ساتھ یہ منطبق ہو رہا ہوگا۔ مثلا اب دیکھ لیجیے جی، سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم آئے دوبارہ فرعون کے پاس، یہ پہلے والا واقعہ حذف ہو گیا، اور جو سورہ طٰہٰ میں بیان ہوا، سورہ القصص میں بیان ہوگا کہ حضرت پیدا ہوئے، پیدا ہو کر دریا میں گئے، دریا کے بعد پھر لمبا چوڑا، وہ سارا حذف ہے اس صورت میں۔ اس صورت میں دوبارہ واپس آنے کا بیان ہے، جس طرح کہ وہاں اصحاب کہف کے دوبارہ واپس آنے کا بیان تھا، اسی طرح یہ صورت بڑی انطباق رکھتی ہے۔ وہاں سیدنا موسیٰ علیہ السلام سیدنا کے حضرت خضر کے ساتھ جو حالات، واقعات اور مشاہدات ہوئے تھے کہ بڑے بڑے عجیب عجوبہ قدرت تھے، تو وہاں سوال جواب چل رہے تھے سیدنا موسیٰ اور خضر علیہ السلام کے، تو یہاں سیدنا موسیٰ علیہ السلام اسی طرح جوابات ارشاد فرماتے جا رہے ہیں۔ کوئی بھی اعتراض ہوتا ہے نا شریعت کے اوپر تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام بڑے کثیر انداز میں یہاں جوابات دیں گے فرعون کی باتوں کا۔ اسی طرح وہاں سیدنا ذوالقرنین کے 3 اسفار بیان ہوئے تھے۔ سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم سیدنا ذوالقرنین مشرق میں گئے، مغرب میں گئے، پھر ایک ایسی جگہ پر گئے جہاں کے یاجوج اور ماجوج تھے۔ تو یہاں سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے واقعات دیکھیں، پہلے آئے اور اس کے بعد پھر کیا مقابلے کے بعد پھر اللہ کے پیغمبر وہاں سے رخصت ہوئے جی، تو وہاں پر ایک پکڑ آئی، اور پکڑ کیسے آئی؟ سیدنا ذوالقرنین آئے پہلے، حتیٰ اذا بلغ مغرب الشمس، پھر حتیٰ اذا بلغ مطلع الشمس، پھر حتیٰ اذا بلغ بین السدین۔ تو سدین کا تذکرہ ہوگا نا، تو یہاں پر سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم چلتے ہوئے جب ان کے ساتھ واقعہ پیش آئے گا نا، فانفلق فکان کل فرق کالطود العظیم، پانی بھی اسی طرح دیواریں بنا دے گا، پانی بھی اسی طرح دیواریں بن جائیں گی، یا پھسلتے تودے بن جائیں گے، یا زمین پکی ہو جائے گی، اس طرح کے۔ یعنی یہ منطبق ہو رہی ہے، اگر تدبر کرے، توجہ کرے تو ہر صورت پر ایک نہ ایک واقعہ منطبق ہوگا۔ تو یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا پہلا واقعہ آ گیا جی، اور چونکہ اس کے اندر عناد قوم بہت گہرا تھا، قوم کا عناد یعنی فرعونیوں کا عناد جو ہے بڑا تیز تھا، تو اس لیے اللہ نے پہلے وہ واقعہ بیان کیا جس کے اندر پوری عناد کی تفصیل تھی، تو یہ واقعہ آ گیا جی۔ تو لہذا ایسی باتوں پر تھوڑا ٹائم لگ جاتا ہے، تو پریشان نہ ہوئیں کہ ہم نے انشاءاللہ تدبر قرآن کرنا ہے، ختم قرآن نہیں کرنا۔ کیا کرنا ہے جی؟ تدبر قرآن کرنا ہے، باتیں چھوڑ نہیں جانی ہم نے انشاءاللہ، ختم ہو یا نہ ہو یہ ہماری وسعت میں تو نہیں ہے نا۔ وَإِذْ نَادَىٰ رَبُّكَ مُوسَىٰ أَنِ ائْتِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ۔ یہ تدبر کی چیزیں آپ جمع کر لیں جی، یہ ضروری ہے، یہ بعض اوقات کافی پریشانیاں کراتی ہیں جی، کہ اللہ کریم نے یہ کیف متفقہ یہ کیسے لگا دیے کہ بس بہت سارے واقعات تھے، ادھر لگا دیے، کچھ ادھر لگا دیا، نہ جی نہ، ہر ایک واقعے کے اندر عجیب عجیب رہنمائی موجود ہے۔ تو وَإِذْ نَادَىٰ رَبُّكَ مُوسَىٰ أَنِ ائْتِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ، جب پکارا تیرے رب نے، عذاب آیا کب؟
جب پکارا تیرے رب نے کہ جا ان کے پاس اور ان کو سمجھا، وہ عناد کریں تو ان کو یہ جواب دے، نہیں تو پھر آئی پکڑ یہ وَإِذْ نَادَىٰ رَبُّكَ مُوسَىٰ أَنِ ائْتِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ، فرمایا جب تیرے رب نے پیارے موسیٰ علیہ السلام کو جا ظالم قوم کی طرف، دیکھنا جی خطاب پہلی وحی میں سورہ طٰہٰ میں بھی آپ پڑھ رہے ہیں، سورہ نمل میں بھی پڑھیں گے کہ اللہ کریم نے پہلی وحی میں یہ لفظ نہیں فرمایا تھا، لیکن آج بتایا کہ پہلی وحی میں یہ لفظ بھی تھا أَنِ ائْتِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ۔ دیکھا جی فارمولہ یاد رکھنا اس پوری سورت کا، کیونکہ آخری درجے کا خطاب ہے نا، تو جب بیان ہوگا اس صورت کے اندر جتنی بھی آیتیں ہوں گی یہ چند قسم پر ہوں گی۔ وہ آیتیں جس طرح اگر خطاب ہوگا قوم کے ساتھ تو وہ آیات اور وہ جملے آئیں گے جو کسی کو آخری درجے کی بات کی جا رہی ہے، اور یا جملے ہوں گے عناد قوم پر مشتمل، یا عناد قوم پر، یا تبلیغ کے وہ جملے جو آخر کے آخری درجہ کے ہوتے ہیں۔ یہ أَنِ ائْتِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ، ظالم قوم کے پاس جاؤ، اس کا مطلب ہے ان کا ظلم اپنی انتہاؤں کو پہنچ چکا ہے، اس لیے اس صورت کے اندر یہ جملہ آیا، کیونکہ عناد دکھانا تھا نا کہ وہ بھی بڑی عنادی قوم تھی۔ دیکھو مضمون اس صورت آپس میں لگ رہا ہے، وَأَنِ ائْتِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ قوم فرعون، یعنی فرعون کی قوم، یہ جملہ بھی پہلی وحی میں تھا۔ دیکھا یہ عناد کی طرف التفات کیا جا رہا ہے کہ ان کا عناد کی حالت دیکھو، اور انہیں فرماؤ الا یتقون، کیا نہیں ڈرتے ہو تم، بچتے نہیں ہو تم کفر شرک سے، ظلم سے۔ قال رب انی اخاف ان یکذبون، اس دعا کا ذکر کیا، پوری دعاؤں کا ذکر نہ کیا جو سورۃ طٰہٰ میں تھا۔ کیوں جی؟ اللہ کے پیغمبر نے دعا میں وہی جملے جو بولے تھے نا جس میں ان کا عناد قوم کا ٹپک رہا تھا، تو وہی جملے صرف اس صورت میں آئے، وہی دعا، اے میرے رب میں ڈرتا ہوں کہ وہ مجھے جھٹلائیں گے، یعنی عناد کریں گے، ضد کریں گے۔ وَيَضِيقُ صَدْرِي وَلَا يَنطَلِقُ لِسَانِي فَأَرْسِلْ إِلَىٰ هَارُونَ، اے میرے اللہ میرا دل رک جاتا ہے، میرا سینہ رک جاتا ہے کسی ظالم کا ظلم دیکھ کر، کیونکہ بچپن سے میں فرعون کے ظلم دیکھتا آیا ہوں، اور جو ظلم زیادہ دیکھتا ہو نا جی وہ کمزور دل نرم دل والا ہو تو پریشان جلدی ہو جاتا ہے، کیونکہ روزانہ جو ظلم دیکھتا ہے تو پریشانی اس کے عروج پر ہوتی ہے۔ اے اللہ میرا دل بڑا تنگ ہو جائے گا اس ظالم کا صرف چہرہ دیکھ کر، کیونکہ بہت بڑا ظالم ہے۔ ولا ينطلق لسانی، اور کبھی جب بندہ انتہا درجے کا پریشان ہونا پھر تبصرہ بھی نہیں لگا سکتا کسی ظلم پر۔ اے اللہ اتنا بڑا ان کا ظلم ہوتا ہے کہ میں جو ہے اپنا تبصرہ بھی نہیں لگا سکتا، پھر کھل کر میرے سامنے گفتگو، کیونکہ جب بندہ لڑ کر آیا بیٹھا ہو، غصے میں بیٹھا ہو، بیان شروع کر دینا، ہر کوئی کہتا ہے کہ آج آپ غصے میں تھے، خیر ہے جی، تو وہ انطلاق زبان اس طرح نہیں ہوتا۔ تو سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم فرما رہے ہیں اللہ میں بچپن سے یہ ظلم دیکھتا آ رہا ہوں ان ظالموں کے، یعنی عناد قوم لا ينطلق لسانی سے بھی ٹپک رہا ہے، سمجھ آ رہی ہے؟ یہ جملہ اس لیے، یہ تقریر اس لیے کر رہا ہوں۔ فَأَرْسِلْ إِلَىٰ هَارُونَ، اے اللہ عنادی قوم کے ساتھ بات کرنے کے لیے جھگڑے زیادہ ہوں گے تو اے اللہ ہم دو نبی بن کر جائے۔ وَلَهُمْ عَلَيَّ ذَنبٌ، اور عناد یہاں بھی ٹپک سکتا ہے سب سے پہلے کہ وہ قتل کا پوچھیں گے جو مجھ سے ہو گیا تھا۔ وَلَهُمْ عَلَيَّ ذَنبٌ، اور ان کے لیے میرے اوپر ایک الزام بھی ہے۔ فَأَخَافُ أَن يَقْتُلُونِ، میں یہ ڈر کرتا ہوں کہ مجھے وہ مار ڈالیں گے تبلیغ سے پہلے، یہ ڈر ہے۔ تبلیغ کے بعد اس کا ڈر نہیں ہوتا، کیونکہ اللہ کے پیغمبر اپنی جان کو تو ہتھیلی میں رکھے ہوئے، تبلیغ سے پہلے ہی مجھے مار ڈالے، ان کا عناد غالب نہ آ جائے، یہ ڈر ہے۔ قال کلا، فرمایا ایسا ہرگز نہیں ہوگا۔ فاذهبا بآیاتنا، جاؤ تم دونوں لے کر میری آیتیں، انا معکم مستمعون، ہم تمہارے ساتھ ہیں، سن رہے ہیں۔ مستمعون، توجہ دھیان کے ساتھ سننا، یعنی ہم زیادت اللفظی تفید زیادت المعنی،
کیونکہ یہاں پچھلی صورت میں فرمایا تھا اسمع و ارا، کہ میں اللہ تمہیں سن بھی رہا ہوں دیکھ بھی رہا ہوں، اور یہاں صرف مستمعون کا لفظ ہے، دیکھنے کا نہیں ہے، تو اشارہ کر دیا کہ میں توجہ سے تمہیں سن رہا ہوں پورا، یعنی دیکھ بھی رہا ہوں سن بھی رہا ہوں۔ فاتحہ یعنی اللہ عناد قوم کا جواب پورا پورا دیں گے، میرے پیغمبر میں اللہ تمہیں اکیلا نہیں چھوڑوں گا۔ فاتیا فرعون فقولا انا رسول رب العالمین، تم دونوں جاؤ فرعون کی طرف اور تم دونوں کہنا ہم پیغام لے کر آئے ہیں، انا رسول ربک۔ پچھلی صورت میں یہ تھا سورۃ طٰہٰ میں، کیونکہ وہاں شجاعت پوری ایسے جملے بتانے مقصود تھے جس کے اندر شجاعت ٹپک ہم دونوں رسول بن کر آئے ہیں، اور چونکہ یہاں صرف عناد قوم کی طرف اشارہ تھا نا کہ انا رسول رب العالمین، ظالموں تمہارے پاس صرف ایک رسول بھی کافی تھا، لیکن ہم تم دونوں تمہارے پاس آئے ہیں، چونکہ عناد کا اظہار کرنا تھا نا تو ایسا جملہ لگایا، ان ارسل معنا بنی اسرائیل، پہلا پیغام کہ ہم رب اللہ کی طرف سے رسول بن کر آئے ہیں لہذا ایمان لیا ہمارے اوپر، اور دوسرا پیغام کہ ان ارسل معنا بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کو بھیج دے یعنی آزاد کر دے، جہاں ہم کہیں وہیں پر یہ اپنی زندگی گزارے، ان پر تو حکومت نہ چلا۔ قال الم نربک فینا ولیدا ولبثت فینا من عمرک سنین، اور چونکہ عناد تھا نا اس کا ظاہر، سب سے پہلے تو کہتا اچھا اللہ کے رسول بن کر آئے ہو تو ٹھیک ہے تمہیں میں ویلکم کرتا ہوں، خوش آمدید، اللہ کے نبی آئے ہیں، لیکن اس نے اپنا عناد کیا دکھایا؟ سب سے پہلے تو اس کی جستجو کرتا نا، تحقیق کرتا نا، لیکن ضد تھی، عناد تھی، تو اس لیے پہلے جملے میں ہی عناد نظر آ گیا۔ کیا کہا؟ اچھا تو وہی نہیں ہے جس کو ہم نے بچپن میں پالا تھا، بچپن الم نربک فینا ولیدا ولبثت فینا من عمرک سنین، اور رہا ہے تو ہم میں اپنی عمر کے کئی برسوں نے ہمارے اندر گزارے ہیں، ہم نے تیرے ساتھ بڑا احسان کیا، بچپن سے لے کر جوانی تک کئی سال ہم تیرے ساتھ احسان کرتے آ رہے ہیں۔ وَفَعَلْتَ فَعْلَتَكَ الَّتِي فَعَلْتَ وَأَنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ، اور کر گیا تھا وہ تو اپنا کرتوت، فعلتک اپنا کرتوت، الَّتِي فَعَلْتَ جو بہت بڑا تھا، وَأَنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ یعنی کوئی تو نے چھوٹا کام نہیں کیا، الَّتِي فَعَلْتَ کنایا اس بات کا کہ اس کا زبان پر لانا بھی کافی دشوار ہے، تو ایسا کام ہمارے اندر کر کیا ہے، تو اس طریقے کا انعاد ظاہر کیا اس نے، عناد، اور کہنے لگا تو ہمارے اندر بچپن سے پلتا رہا، ہمارا قتل کیوں کر گیا تھا پہلے تو یہ بتا، اور دوسرا کہ ہم نے تجھے بچپن میں جو پالا ہے تو ہمارا احسان فراموش بھی تو ہے نا۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے پہلے دوسری بات کا جواب دیا، کیوں جی جو بات الزام کے طور پر زیادہ اہم تھی نا اسی کو، اچھا لوگ اس بات کو بھول جاتے کہ اچھا تو بچپن میں پلتا رہا ہے ان کے پاس، اس کو بھول جاتے، ہر کوئی کہتا اچھا تو قاتل ہے، تو اس لیے زیادہ اہم بات کا رد پہلے کیا۔ قال فعلتها اذا وانا من الضالين، اگرچہ قوم کا عناد تھا لیکن اللہ کے پیغمبر نے انہیں پورا جواب بھی دے دیا، اس کے بعد تو انہیں مان لینا چاہیے تھا، اپنا عناد چھوڑ دینا چاہیے تھا، لیکن پھر بھی ان کا عناد جاری رہا۔ دیکھو جی اللہ کے پیغمبر نے دونوں باتوں کا بڑی تسلی سے جواب دیا، فرمایا فعلتها اذا وانا من الضالين، میں نے وہ کام کیا تھا اس وقت، وانا من الضالين، اور تھا میں چوکنے والا، غلطی کرنے والا، یعنی میں نے قتل کیا نہیں ہے بلکہ مجھ سے قتل ہو گیا تھا، اور میں نے کیس کا سامنا کیوں نہیں کیا؟ فَفَرَرْتُ مِنْكُمْ لَمَّا خِفْتُكُمْ، میں تم سے بھاگ کر چلا گیا تھا کیونکہ میں تمہاری بے انصافی سے ڈرتا تھا۔ کیس کا سامنا اس لیے نہیں کیا کہ تمہاری انصاف والی حکومت ہے، نہ بے انصافی سے ڈرتا تھا۔ قتل خطا اور قتل عمد کو تم ایک بنا دیتے کہ جان بوجھ کر ایک بندے نے قتل کیا ہے اور ایک بندے نے خطا قتل کیا ہے، تمہارے اندر انصاف کی کوئی توقع مجھے نہیں تھی،
تمہارے جان بوجھ کر قتل کر دیں تو اس کو کچھ نہیں کہتے ہو، جی چرچا تک نہیں ہوتا، اور ہمارے اندر کو بھول کر مار بیٹھے تو اس کے پرچے پہ پرچہ آ جاتا ہے۔ یہ تمہارے بے انصافیوں سے مجھے ڈر تھا۔ ففررتم میں اس کا مطلب ہے جب بے انصاف حکومت ہو وہاں اپنے آپ کو قانون کے حوالے کرنا سمجھو ظلم کے حوالے کرنا ہے، وہاں خود قانون بن جانا ہے، سمجھا؟ بے قانونی تو کہیں نہیں کرنی نا، وہاں خود قانون بن جانا ہے۔ ففررت منکم لما خفتکم فوهب لي ربی حکما، پس اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اگر میں ظالم ہوتا تو میرے رب مجھے یہ نبوت سے سرفراز تو نہ کرتا، اللہ نے مجھے دانائی نصیب فرمائی۔ فوہب لی ربی حکما، اللہ نے مجھے عجیب دانائی نصیب فرمائی۔ وجعلنی من المرسلین، اور بنایا مجھے رسولوں میں سے، اگر میں ظالم قاتل ہوتا تو اللہ مجھے یہ رتبہ تو نہ دیتا۔ یہ پہلا جواب بڑی تسلی سے، او سارے فرعون کو دیکھنے لگ جائیں گے، ہاں بھائی بتا، اس نے تو جواب دے دیا ہے کہ میں نے قتل کیا نہیں، قتل ہوا ہے، اس نے تو تیری حکومت کے انصاف کو جھنجھوڑ ڈالا ہے کہ تیرے اندر کوئی انصاف نہیں ہے۔ اب سوال کا رخ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی طرف جو اس نے کیا تھا نا، سوال کا رخ اب خود فرعون کی طرف آیا جی۔ اب دیکھو جی، اور رہی یہ بات کہ بچپن میں تو پالتا رہے، چلو اس کا بھی جواب لیتا جا، یہ بچپن میں پالنا تیرا۔ وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّهَا عَلَيَّ أَنْ عَبَّدْتَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، اور یہ جو تو میرے اوپر احسان رکھتا ہے، علیہ میرے اوپر، ان عبدتا اس کی وجہ یہ ہے کہ تو نے بنی اسرائیل کو غلام بنا رکھا تھا، نہ تو بنی اسرائیل کو غلام بناتا، نہ میری ماں مجھے پانیوں میں بہاتی، نہ میں تیرے پاس آتا، نہ تیری بیوی اٹھاتی۔ یہ ساری گیم تو تیری اپنی کرائی ہے، یہ کوئی تیرا احسان تو نہیں ہے۔ ہمارے گھر سے تو لینے گیا نہیں تھا مجھے کہ آؤ جی بچہ ہے بڑا پیارا میں اس کو پالتا ہوں، ہمارے گھر تو تم مارنے جاتا تھا جی۔ تو اب بتا، یہ تیرا احسان ہے کہ تیرے گلے پڑ گیا تھا۔ وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّهَا عَلَيَّ أَنْ عَبَّدْتَ بَنِي إِسْرَائِيل، پوری بنی اسرائیل کے بچوں کو مارنا، غلام بنانا ایک طرف اور ایک بچے کو پالنا ایک طرف، بتا یہ تیرا احسان ہے کہ ظلم ہے؟ اب سوال کا رخ اس کی طرف مڑ گیا۔ ہاں بھائی، تو جب سوال کا رخ اپنی طرف مڑے نا، انادی بندہ، ظالم بندہ، وہ جواب نہیں دیتا، جواب کا سامنا نہیں کرتا۔ چاہیے تو یہ تھا کہ انصاف والا ہوتا تو جواب کا سامنا کرتا، بتاتا یہ وجہ نہیں ہے، پھر یہ وجہ ہے، نہ جی فوراً سوال کا رخ اور کر دیا، کہنے لگا قال فرعون وما رب العالمین، فرعون کہنے لگا اچھا رب العالمین کون ہے؟ ما رب العالمین، رب العالمین کی حقیقت کیا ہے؟ جس رب العالمین کے تم رسول بن کر آئے ہو، میں ہوں رب العالمین، رب العالی تو میں ہوں، اور کون ہے؟ سیدنا موسیٰ علیہ السلام و تسلیم، چونکہ حاکمیت کے رد کے لیے بھی تشریف لائے نا، سب سے پہلے پیغمبر ہیں، آپ کو بتایا تھا، تو اس لیے رب کے تذکرے زیادہ آئیں گے ان کے واقعات میں، کیونکہ وہ اپنے آپ کو کہتا ہے حاکم اعلیٰ میں ہوں، رب العالی میں ہوں۔ تو اس لیے اب اس نے سوال کر دیا ما رب العالمین، کہ رب العالمین جس کے تم کہہ رہے ہو نا کہ انا رسول رب العالمین، تو وہ کون ہے، اس کی کیا حیثیت ہے؟ اب اس کا مطلب تو یہ ہے کہ ایک بندہ تحقیق تو کر رہا ہے نا، تحقیق کرنے کا نام تو اچھا ہے، یہ تو اچھا کام کر رہا ہے، تو اس کو عناد، بیان عناد میں نہیں آنا چاہیے تھا، حالانکہ اس صورت میں وہ واقعات بیان ہوں گے جو عناد سے تعلق رکھتے ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے یہ سوال بھی اس نے سمجھنے کی خاطر نہیں کیا تھا، عناد کی خاطر کیا تھا۔ وہ اللہ کے پیغمبر نے جب سوالات کا رخ اس کی طرف موڑا نا، تو کہتا ہے اچھا وہ ذرا بات بتاؤ، آگے بھی سمجھ آ جائے گی کہ یہ رب العالمین کی تردید کے لیے پوچھ رہا ہے، اور سوال کا ڈھنگ بھی بتا رہا ہے کہ یہ عناد کر رہا ہے۔ یہ کہہ رہا ہے ماں سے حقیقت کا سوال ہوتا ہے، ماں رب العالمین، حالانکہ رب العالمین کی حقیقت کو کوئی نہیں پا سکتا۔ اس کے سوال کا رنگ بھی، انداز بھی بڑا غلط ہے۔ قال رب السماوات والارض وما بینہما ان کنتم موقنین، دیکھا جی رب السماوات والارض وما بینہما، رب وہ ہے جو آسمان و زمین اور اس کے درمیان کا رب ہے۔ یہ تو اس صورت کے ساتھ
تعلق نہیں تھا، لیکن اگلا جملہ ہے نا ان کنتم موقنین، ساتھ آخری درجے کا جملہ صاحب لگا دیا، یعنی یہ بیان ہو رہا ہے انادی قوم کو سمجھایا جا رہا ہے اگر تم ضد نہ کرو، یقین کر لو نا تو رب السماوات والارض وما بینہما، رب تو وہ بن سکتا ہے جو آسمانوں پر بھی جس کی حکومت ہو، زمین پر بھی جس کی حکومت ہو، اور وما بینہما، اور جو اس کے درمیان میں چیز ہے اس کی حکومت بھی اسی کے پاس ہو۔ اب اس کا عناد اور ضد آئی، قال لمن حولہ الا تستمعون، ارد گرد والوں کو کہنے لگ گیا الا تستمعون، سنتے نہیں ہو، سن رہے ہو یہ کیا کہہ رہے ہیں، سنو سنو ذرا اس کی بات، یہ بات کو بے وقت کرنے کے لیے کہا جاتا ہے، سنتے پے ہو نا، یعنی یہ بات غلط ہے، یہ بات جو کہہ رہا ہے سن رہے ہو نا اس کی بات، الا تستمعون، سنتے پے ہو کہ خالی میں سنتا پیا، یعنی تم سے کیسے برداشت ہو رہا ہے، ایسے انداز سے کیا نا تاکہ جو ہے نا اس کی عناد بھی ظاہر ہو رہا ہے اور اللہ کے پیغمبر کی بات کو بلا وجہ رد کرنے کے لیے کہہ رہا ہے، کوئی وجہ تو بتانا، کوئی دلیل تو دینا، بس قال ربکم ورب آبائکم الاولین، اللہ کے پیغمبر کو چونکہ اللہ کی باتیں سنانے کا موقع مل چکا تھا، لہذا اس کے عناد کو ایک طرف رکھ کر خیر خواہی کی اور سمجھاتے رہے، لیکن اس کا عناد ابھر ابھر کر آتا رہا۔ ربکم، یہ بات، یہ جملہ اس وقت آیا جب کسی عنادی قوم کو آخری درجے کی بات سمجھائی جا رہی ہوتی ہے، یہ جملہ اس وقت آیا، رب یعنی اس کو کسی طریقے سے کوئی جگہ خالی نہ ملے کہ مجھے سمجھایا نہیں گیا تھا، آسمان و زمین کا رب بھی ہے، تیری بھی ضرورتیں وہ پوری کر رہا ہے، ربکم ورب آبائکم الاولین، اور تیرے اگلے باپ داداؤں کا بھی وہ رب ہے۔ قال ان رسولکم الذی ارسل الیکم لمجنون، بیان عناد، وہ کہنے لگا جو رسول تمہاری طرف بھیجا گیا ہے وہ تو بہت پاگل ہے، نعوذ باللہ، ہمارے پہلوں کا رب بھی وہ ہے، نعوذ باللہ، اس رب العالمین کی بات کر رہا ہے، لیکن اللہ کے پیغمبر نے اس کے عناد کو پھلانگ دیا، کچھ نہیں فرمایا، مزید سمجھایا، قال رب المشرق والمغرب، دیکھا جی یہ پھر رب کی بات، 3 دفعہ اللہ کے پیغمبر نے رب سے عنوان کو شروع کیا، کیونکہ اس صورت میں ہے نا کہ ما یأتیہم من ذکر من الرحمن محدث الا کانوا عنہ معرضین، کوئی بھی بات نئے پیرائے میں بیان ہونا عنادی کا کام ہے، ضد دکھاتے جانا، تو اسی لیے حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے رب کا تعارف 3 پیرایوں میں سنایا، نئے نئے پیرائے تھے، پہلے رب السماوات، پھر ہے ربکم رب آبا، پھر فرمایا رب المشرق والمغرب وما بینہما ان کنتم تعقلون، یہاں فرما دیا کہ اگر عقل سے کام لو، ضد نہ کرو نا، عقل سے کام لو تو رب ہے مشرق کا اور مغرب کا اور جو کچھ بھی اس کے درمیان ہے، دائیں سے لے کر بائیں تک اس کے درمیان، اوپر سے لے کر نیچے تک اس کے درمیان، اور وہ چیزیں جو تم سے غائب ہو چکی ہیں یعنی آباء و اجداد، ساروں کی ربوبیت تو اللہ کے پاس ہے۔ قال لئن اتخذت الہا غیری لأجعلنک من المسجونین، اچھا یہ جملہ صرف اسی صورت میں آیا اور کسی صورت میں نہیں، کیونکہ یہ عناد دکھانا مقصود تھا نا قوم کی ضد، دیکھو لئن اتخذت الہا غیری لأجعلنک من المسجونین، اگر میرے علاوہ تو نے کوئی اور حاکم بنایا، الہن کیا معنی کریں گے یہاں جی، کیونکہ بیان حکومت کے لیے آئے تھے نا سیدنا موسیٰ علیہ السلام، اس لیے شیخ الہند بھی معنی کرتے ہیں اگر ٹھہرایا تو نے کوئی اور الہ میرے سوا، یعنی کوئی اور حاکم میرے علاوہ، لَأَجْعَلَنَّكَ مِنَ الْمَسْجُونِينَ، ضرور میں تجھے جیل میں ڈال دوں گا۔ اس کا مطلب ہے مسئلہ حقیقت کے بیان کی بات جو نتیجہ ہوتا ہے نا حاکم مطلق العنان حاکم کا، تو وہ جیل میں جانے کی دھمکی دے دیتا ہے۔ قال اولو جئتک بشیء مبین، چونکہ بیان کرتے رہنا ہے اس لیے اپنی کوئی پروٹیکشن بھی بندے کو کرنی چاہیے، کوئی نہ کوئی
اپنی حفاظت کا سامان کر کے تاکہ مسئلے کے بیان میں کمی نہ آئے۔ اولو جئتک بشیء مبین، کیا ایسی چیز نہ دکھاؤں جو انتہائی واضح ہو، جس کے سامنے کسی قسم کا اناد نہ ٹھہر سکتا ہوں۔ قال فأت بہ، پھر اس نے کہا لیا، ان کنت من الصادقین، اگر تو سچا ہے۔ اس جملے میں بھی اناد ہے، صرف یہ کہہ دیتا نا ٹھیک ہے دکھاؤ جی، کہتا نہیں ان کنت من الصادقین، سچا ہے تو نہیں، اگر تو ہے تو پھر دکھا۔ فَأَلْقَىٰ عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُّبِينٌ، پس ڈالا اپنا عصا، پس وہ نکلا اژدہا بن کر واضح۔ یہاں ثعبان آیا، وہاں پیچھے صورتوں میں کہیں حیہ آیا، تو ثعبان کیونکہ اس کے اندر عنادی قوم کو ہر وہ جملہ بتانا مقصود ہے جس کے اندر بڑی واضح بات ہو، تو ثعبان کا تذکرہ انتہائی واضح ہے نا، حیتن کے تذکرے سے، حیتن اشارہ پتلے سانپ کی طرف ہوتا ہے اور ثعبان موٹے سانپ کی طرف اشارہ ہوتا ہے۔ بھاگنے میں تو وہ پتلے جیسا تھا اس لیے حیہ بھی ٹھیک ہے، لیکن دیکھنے میں ثعبان تھا، تو یہاں وہ صفت لگائی جس کا تعلق دیکھنے کے ساتھ ہے، یعنی ثعبان مبین۔ اور حیۃ التسع اس جگہ پر لگایا جہاں پر شجاعت دلانا مقصود تھا کہ دیکھو بڑا تیز سانپ ہے آپ کے پاس، آپ کو نہ نہیں ڈرنا چاہیے، تو وہاں شجاعت دلانے مقصود تھی۔ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُّبِينٌ وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّاظِرِينَ۔ یہ جملے محفوظ کرنے سے فہم المراد پکی ہو جاتی ہے کہ اللہ کریم کی جو مراد ہے، جو اللہ سمجھانا چاہتے ہیں نا، اس کی فہم تک بندہ حاصل کر لیتا ہے۔ وَنَزَعَ يَدَهُ، پس وہ نکالا اپنا ہاتھ، اور نکالا اپنا ہاتھ، پس وہ سفید تھا دیکھنے والوں کے سامنے اور چمک رہا تھا۔ مزید کوئی اور جملہ یہاں ساتھ نہیں لگایا، بس صحیح یہی بتایا کہ ناظرین کے لیے وہ چمک رہا تھا۔ اب جس کے پاس انکار کی گنجائش نہیں تھی، قال للملئ حوله ان هذا لساحر علیم، لیکن انادی تھا نا جی، اس کے بعد گنجائش تو نہیں تھی انکار کی، لیکن اس نے بات آگے بڑھائی، اناد کیا، ضد دکھائی کہ یہ تو بہت بڑا جادوگر ہے۔ جواب میں یہ کہہ دیا، یرید ان یخرجکم، اناد پہ اناد شروع ہو گیا، یرید ان یخرجکم من ارضکم بسحرہ فماذا تأمرون، یہ چاہتا ہے تمہیں تمہارے دیش سے نکالنا اپنے جادو کے ذریعے، فماذا تأمرون، تم مجھے کیا حکم دیتے ہو اس کے بارے۔ یہ نہیں کہتا کہ سوچو کہ یہ واقعی اسی طرح ہے کہ نہیں ہے، جادوگر ہے کہ نہیں ہے، تم سوچو، یہ نہیں کہتا، بلکہ اناد پہ اناد کہتا ہے بس ہے تو جادوگر، اب اگلا کام ہمیں کیا کرنا چاہیے، فماذا تأمرون، ہمیں کیا کہتے ہو۔ قالوا ارجع واخاه وابعث في المدائن حاشرين، انہوں نے بھی آگے کہا، جو سرکاری بیٹھے ہوتے ہیں سارے، تو سرکاری لوگ سوچتے بہت کم میں، ان کو سب سے پہلے اپنی تنخواہ اور اپنی کرسی کی فکر ہوتی ہے۔ ہر وہ چیز جو کرسی اور تنخواہ کے مقابلے میں رکاوٹ بنے، اس کو وہ اڑانے کے لیے پہلے سے ہی تیار بیٹھے ہوتے ہیں، بس ان کو کوئی اشارہ ملے صحیح۔ وہ تو کچھ لوگ ہوتے ہیں خدا ترس، جو اپنی کرسی اور اپنے اس تنخواہ کو دینے والے کو رازق نہیں سمجھتے، وہ سمجھتے ہیں رازق ہمارا اللہ ہے۔ جو ان حکمرانوں کو رازق سمجھ لیتے ہیں، بس ان کے سامنے پھر بولنے کی وقت یہ کہتے ہیں تنخواہ بند ہو جائے گی، باقی بات تو آپ کی ٹھیک ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو ان کا حشر بھی جہاں فرعون کا برا ہوتا ہے نا، وہاں ان کے کارندوں کا حشر بھی اسی طرح ہوتا ہے۔ یرید قالوا ارجع واخاه وابعث في المدائن حاشرین، کہنے لگے اس کو اور اس کے بھائی کو تو ڈھیل دے اور شہر میں بھیج دے جمع کرنے والوں کو، یا تو کبھی کل سحار علیم، لے آئے تیرے پاس ہر جادوگر ماہر۔ فجمع السحرة لمیقات یوم معلوم، پس جمع کیا گیا جادوگروں کو لمیقات یوم معلوم، ایک وقت مقرر تک، ایک وقت ایک دن مقرر دن کے وعدے پر،
لمیقاتی مقرر دن کے وعدے پر، وقیل للناس هل انتم مجتمعون، یعنی وہ سارے جملے جن سے عناد ٹپک رہا ہوگا. اب ہر جملے کو ہم پورا بیان تو نہیں کر سکتے نا، بس عناد ٹپک رہا ہے. ان لوگوں پر یہ ندا بھی کرائی گئی کہ تم آج اکٹھے ہوتے ہو نبی کا مقابلہ کرنا ہے. لعلنا نتبع السحرہ، یہ کہہ دیتے نا اعلان کہ اب جو جیت جائے گا ہم اس کے پیچھے چلیں گے. لیکن عناد دیکھو کیا کہنے لگے، شاید ہم ان کو قبول کر لیں جو جادوگر ہیں. ان کانوا هم الغالبین، ساتھ یہ بھی کہہ دیا اگر وہ غالب آ گئے تو. یہ کہتے ہیں نا کہ جو بھی غالب آیا تو عناد ٹپک رہا ہے کہ لعلنا نتبع السحرہ ان کانوا هم الغالبین. فلما جاء السحرہ، پس جب آگئے جادوگر، قالوا لفرعون ان لنا لاجرا ان كنا نحن الغالبین. اس کا مطلب ہے وہ جو جادوگر آئے تھے نا وہ حق و باطل کی تمیز کے لیے نہیں بلکہ وہ اپنے پیسے بنانے کے لیے آئے تھے. یہ بھی ایک عناد ہوتا ہے، جہاں حق اور باطل کا فیصلہ ہو ہمیشہ اپنے پیٹ کو سامنے نہیں رکھتے، جبکہ باطل کے پاس یہی پیٹ ہوتا ہے، بس پیٹ ہوتا ہے، یہ پلیٹ ہوتی ہے، یہ سٹیج ہوتا ہے. ہاں، ان قالوا لفرعون ان لنا لاجرا ان كنا نحن الغالبین قال نعم، وہ کہنے لگا ہاں، وانکم اذا لمن المقربین، تم بڑے پیسے مانگ رہے ہو. میں تو اس چکروں میں ہوں کہ جو ماہر ہوا نا بس اس کو میں نے ہمیشہ اپنے قریب بٹھانا ہے. لمن المقربین، کیونکہ کسی وقت بھی سانپ چھوڑ دے گا میرے اوپر موسیٰ، تو لہذا مجھے تو ایسے لوگوں کی ضرورت ہے. تم کہہ رہے ہو کہ ہمیں کوئی اجر دو گے، میں تمہیں اپنے قریب بٹھایا کروں گا. قال لهم موسیٰ القوا ما انتم ملقون، سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے ان کو فرمایا ڈالو جو ڈالتے ہو تم. وہ جملہ اب یہاں نہیں ہے کہ پہلے انہوں نے پوچھا کہ حضرت ہم ڈالیں آپ ڈالیں، کیونکہ یہاں عناد کا ذکر کرنا مقصود تھا نا. حضرت نے پہلے سمجھایا نہ کرو ایسا کام، اگر واقعی کرتے ہو تو پھر تمہاری اپنی مرضی. سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ان کو سمجھایا پہلے. تو فَأَلْقَوْا حِبَالَهُمْ، پہلے بتا آیا تھا پچھلی سورۃ طٰہٰ میں بھی کہ یہ کوئی اجازت نہیں تھی، اللہ کے پیغمبر اجازت نہیں دے رہے تھے. القوا ما انتم ملقون، اس کا معنی ہمارے سرائکی میں کیا ہوتا ہے، یہ مرضی مکالہ مل لو تھا. تو ان کے عناد کے جواب میں فَأَلْقَوْا حِبَالَهُمْ وَعِصِيَّهُمْ، انہوں نے اپنی رسیاں اور لاٹیاں پھینکی. وَقَالُوا بِعِزَّةِ فِرْعَوْنَ إِنَّا لَنَحْنُ الْغَالِبُونَ، اور انہوں نے کہا فرعون کی عزت کی قسم آج ہماری فتح ہے. لَنَحْنُ الْغَالِبُونَ، آج ہماری فتح، نعرہ فرعون لگایا. تو یہ بھی عناد تھا. فَأَلْقَىٰ مُوسَىٰ عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ، سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے، اب وہاں وہ واقعہ نہیں ہے کہ جہاں سورۃ طٰہٰ میں فرمایا فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِیفَةً مُوسَىٰ قُلْنَا لَا تَخَفْ، تو وہ تشجیع کے لیے ضروری تھی نا جملے، تو وہاں وہی جملے آئے. اور یہاں چونکہ صرف عناد قوم دکھانا تھا تو یہاں وہی جملے ہوں گے. بس جیسے ہی پھینکا سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے، کیونکہ یہ بیان عناد ہوگا، یہ افہام پیغمبر ہوگا، پیغمبر سکھا رہے ہوں گے عنادیوں کو، تو وہی جملے صرف آ رہے ہیں کہ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ. سمجھنے کے لیے تو اتنی بات کافی تھی کہ جو چیز اصل میں تبدیل نہیں ہوتی وہ نگلا بھی تو نہیں کرتی، اور جس کا اصل تبدیل ہو جائے وہ ان کے جھوٹوں کو نگل بھی رہا تھا. سمجھانے کے لیے کافی تھا. چونکہ وہ آگے سہارا تھے نا تو انہوں نے عناد نہ دکھایا، لیکن ان کا واقعہ اس لیے پھر بیان کر دیا. حالانکہ انہوں نے عناد تو نہیں دکھایا تھا، وہ تو سجدے میں گر گئے. ان کا واقعہ اب اس لیے بیان ہو رہا ہے کہ ان کے اوپر فرعون کا جو عناد آئے گا نا وہ بتانا مقصود ہے. فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ، وہ سارے جادوگر جو آئے تھے مقابلہ کرنے والے سجدے میں ڈال دیے گئے. قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ، کہا انہوں نے ہم رب العالمین پر ایمان لے آئے. رب العالمین، فرعون اپنے آپ کو کہتا ہے نا، رب العالمین پر ہم ایمان لے آئے، یعنی رب موسیٰ و ہارون. یہ بھی تو فرعون کہہ سکتا تھا رب العالمین مجھے کہہ رہے ہیں، نا جنا رب موسیٰ و ہارون.
جو موسیٰ اور ہارون کا رب ہے. قال آمنتم له قبل ان آذن لكم، آپ کے ہاتھ میں قلم نہیں نظر آ رہی. قال آمنتم له قبل ان آذن لكم، فرمایا فرعون کہنے لگا تم اچھا اس کو مان چکے ہو، ابھی میں نے تمہیں حکم تو نہیں دیا. قبل ان آذن لكم یہ عناد تھا. انه لكبيركم الذي علمكم السحر، لگتا یہ ہے یہ تمہارا بڑا ہے جس نے تمہیں جادو سکھایا ہے. فلسوف تعلمون، تمہیں پتہ چل جائے گا ابھی. لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف، میں تمہارے ہاتھ اور تمہارے پاؤں کاٹوں گا الٹی جانب سے. بتانا عناد بتانا یعنی عناد کی انتہا پر پہنچ گیا. وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ، اور میں تم ساروں کو سولی پر لٹکا دوں گا. قالوا لا ضير، وہاں تھا ثم لأصلبنكم في جذوع النخل، تو وہاں چونکہ تشدید بتانا مقصود تھا تو لہذا وہی جملے لگائے کہ بادری سے پیش آنا اس مقام تک بھی پہنچنا پڑے گا. اور یہاں چونکہ فقط عناد بتانا مقصود تھا تو مختصر بتایا. وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ قَالُوا لَا ضَيْرَ إِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا مُنْقَلِبُونَ إِنَّا نَطْمَعُ أَن يَغْفِرَ لَنَا رَبُّنَا خَطَايَانَا أَن كُنَّا أَوَّلَ الْمُؤْمِنِينَ. کوئی ڈر نہیں، ہم نے اپنے رب کی طرف جانا ہے. یہاں بتانا یہ مقصود تھا عناد قوم. تو یہاں پر یہ جملہ کیوں بتایا؟ یہ بطور فیصلے کے سنایا، کیونکہ وہ ثالث بن کر آئے تھے نا، فیصلہ کرنے والے تھے نا، تو انہوں نے پورا اپنا فیصلہ عنادی کو سنایا کہ دیکھو ہمارا فیصلہ تو یہ ہے کہ ہم نے اپنے رب کی طرف پھر کر جانا ہے. ہمیں تو امید ہے ہمارا رب ہماری تقصیریں غلطیاں معاف کر دے گا، اسی وجہ سے کہ ہم پہلے مومن بن رہے ہیں. یعنی ہم پہل کر رہے ہیں نا، اس پہل کی نیکی کی بھی اللہ قدر کریں گے اور اللہ ہمیں معاف کر دیں گے. وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي إِنَّكُمْ مُتَّبَعُونَ، ہم نے وحی کی موسیٰ کی طرف کہ راتوں کو لے نکل میرے بندوں کو، رات کو لے نکل میرے بندوں کو، تمہارا پیچھا کریں گے. إِنَّكُمْ مُتَّبَعُونَ یہ عناد کے ساتھ تعلق ہے نا، تمہارا پیچھا ضرور ہوگا. فَأَرْسَلَ فِرْعَوْنُ فِي الْمَدَائِنِ حَاشِرِينَ، خلاصے کہ وہ نکلے نا تو فرعون نے جمع کرنے والوں کو بھیج دیے شہر میں، پکڑ کر لاؤ. عنادی جملے. إِنَّ هَٰؤُلَاءِ لَشِرْذِمَةٌ قَلِيلُونَ، یہ ہے تھوڑی سی جماعت، یہ ہمارے سامنے بڑے بنتے ہیں. وَإِنَّهُمْ لَنَا لَغَائِظُونَ، انہوں نے بڑا ہمیں غصہ دیا ہے. ایک وہی جملے جو اس صورت کے مضمون کے ساتھ تعلق ہے. وَإِنَّا لَجَمِيعٌ حَاذِرُونَ، اور جمع اس لیے کرنا ضروری ہے کہ ہمیں ان سے خطرہ ہے. ہاں ہم اِنَّا لَجَمِيعٌ، ہم سارے ان سے خطرہ رکھتے ہیں. یہ اگر ملک میں پھیل گئے یہی چھپ گئے تو ہم ساروں کو خطرہ ہے، اس لیے پکڑو ان کو بڑی ہوشیاری سے. اگر کسی نے پکڑنے میں کمی کی نا تو یہ اسی کو نقصان دیں گے، ہم ساروں کو خطرہ ہے ان سے. فَأَخْرَجْنَاهُمْ مِنْ جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ، لہذا فرعون اور اس کے سارے حوالی نکل پڑے. بھئی ساروں کو جو خطرہ ہے تو بس یوں اللہ نے ان کو بڑے بڑے باغات سے اور چشموں سے نکالا. وَكُنُوزٍ وَمَقَامٍ كَرِيمٍ، اور خزانوں سے نکالا اور عمدہ عمدہ مکانوں سے نکالا. كَذَلِكَ، اسی طرح تھا معاملہ. وَأَوْرَثْنَاهَا بَنِي إِسرائیل، اور ہاتھ لگا دی ہم نے یہ چیزیں بنی اسرائیل کے. شیخ الہند منع کرتے ہیں ہاتھ لگا دی ہم نے یہ چیزیں بنی اسرائیل کے. عناد قوم کا نتیجہ دکھایا جا رہا تھا. نتیجہ یہ بنا، ابھی تک تو عذاب نہیں آیا نا، لیکن چونکہ عذاب کے بعد ذکر آئے گا کہ ہم نے پھر ان کو وارث بنا دیا. ابھی عذاب کا ذکر پہلے نہیں کیا، چونکہ صرف نتائج بتانا مقصود تھے نا عنادی جین کے، تو اس لیے سب سے پہلے وہ بات بتائی جس سے ان کو زیادہ دل دکھتا
کہ کیا جی کہ بنائے انہوں نے لیکن مالک کوئی اور بنے بیٹھے تھے. فَأَتْبَعُوهُمْ مُشْرِقِينَ پیچھے پڑے ان کے سورج نکلنے کے وقت مشرق کے وقت. فَلَمَّا تَرَاءَ الْجَمْعَانِ پس جب مقابل ہوئے دونوں فوجیں. قَالَ أَصْحَابُ مُوسَىٰ إِنَّا لَمُدْرَكُونَ اصحاب موسیٰ نے کہا ہم تو پکڑے گئے. قَالَ كَلَّا إِنَّ مَعِيَ رَبِّي سَيَهْدِينِ فرمایا ایسا ہرگز نہیں، میرا رب میرے ساتھ ہے، ضرور مجھے راہ بتلائے گا نکلنے کی. یہاں سے نکلنے کی راہ مجھے میرا رب ضرور بتائے گا، کیونکہ واسطہ عنادی قوم سے پڑا ہے تو ان کو اللہ تعالیٰ ضرور رسوا کرے گا. فَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنِ اضْرِب بِّعَصَاكَ الْبَحْرَ سو ہم نے وحی کی موسیٰ کی طرف مار اپنے عصا سے دریا کو. فَانْفَلَقَا دریا پھٹ گیا. فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ پس ہو گیا ہر ٹکڑا کالطود العظیم جیسا کہ کوئی بڑا پہاڑ ہوتا ہے. پانی جم گیا. کئی ایسے علاقے آتے ہیں نا اب بھی، ان کی ندیاں بڑی بڑی ہوتی ہیں، دریا ایسے جم جاتے ہیں کہ ان کے اوپر ٹرکوں کے ٹرک گزر رہے ہوتے ہیں برف کے اوپر جی، تو وہ کراس کر جاتے ہیں. اب بھی دنیا میں ایسے علاقے موجود ہیں. تو اسی طرح بھی اچانک جم گیا، صرف سوٹا لگا. وہ تو موسمی حالات سے جمتے ہیں نا، لیکن یہاں پر سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا عصا لگا اور وہ جم گیا. وَأَزْلَفْنَا ثَمَّ الْآخَرِينَ اور پاس پہنچا دیا ہم نے وہاں وہاں الآخرین دوسروں کو. وَأَنْجَيْنَا مُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ أَجْمَعِينَ انجام یہ نکلا کہ ہم نے موسیٰ اور ان کے ساتھ رہنے والوں ساروں کو ہم نے نجات دی. ثُمَّ أَغْرَقْنَا الْآخَرِينَ پھر ہم نے ساروں کو غرق کر دیا باقی. إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً خطاب جاری ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. دیکھا نا میرے پیغمبر، اس بات میں بہت بڑی نشانی تھی ماننے والوں کے لیے اور عنادیوں کے لیے. ضد کرنے والوں یہ حشر ہوگا، اگر مان جاؤ تو نجات ملے گی. لیکن وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُؤْمِنِينَ ان میں بھی بہت سارے لوگ نہ تھے ماننے والے. وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ بے شک تیرا رب زبردست ہے، ان کو پکڑ بھی لیا. الرحیم خصوصی رحمت والا ہے کہ مومنوں کو نجات بھی دے دی. جی وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَاهِيمَ دلیل واقعہ نمبر 2. اچھا جی سورہ الکہف کے بعد کون سی صورت آئے گی؟ جی سورہ مریم. اور سورہ مریم کا منطبق کیا سیدنا موسیٰ ابراہیم علیہ السلام و تسلیم کے واقعے پر. جس طرح سورہ الکہف کے اندر اسپیشلی واقعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بڑے عجائب کے ساتھ تھا، تو اسی طرح سورہ مریم میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بڑی عجوبے کے ساتھ یہاں بیان ہوا. تو اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ان کی قوم نے جو عناد کیا، اس عناد کا تذکرہ براہ راست نہیں ہوگا، تھوڑا سا تذکرہ ہوگا. لیکن اللہ کے پیغمبر کے تقریری جملے یہاں زیادہ ہوں گے، دعائیں زیادہ ہوں گی، جن سے واضح ثابت ہو رہا ہوگا کہ اللہ کے پیغمبر نے کس طرح عنادی قوم کو سمجھایا تھا. اللہ کے پیغمبر کون سے نکات ان کے سامنے رکھتے تھے. عنادی قوم کے سامنے اللہ کی نعمتیں ان کو یاد دلاتے تھے کہ یہ پاور اللہ کی ہے، یہ پاور اللہ کی ہے. جی جس طرح کہ اپنے باپ کو سیدنا ابراہیم علیہ السلام و تسلیم سمجھاتے رہے، اسی طرح اللہ کے پیغمبر ان کے صرف ان جملوں کا تذکرہ ہوگا جو عنادی قوم کے سامنے بیان کیے تھے اللہ کے پیغمبر نے. تو صرف ان جملوں کا تذکرہ کرنا مقصود تھا نا، تو وہ جملے بڑے پیارے سیٹ اپ میں موجود تھے کہ اللہ کے پیغمبر کی دعاؤں میں وہ جملے موجود تھے، لہذا وہی جملے پوری دعا کے طور پر نقل کر دیے. جی اور سورہ مریم کے اندر آپ نے دیکھا کہ سیدنا تقریباً 6 سوالوں کے جواب ہوں گے سورہ مریم کے اندر کہ سیدنا یحییٰ، زکریا، سیدنا عیسیٰ اور سیدنا ابن مریم حضرت بی بی مریم علیہ السلام، اور اسی طرح سیدنا ابراہیم علیہ السلام، پھر ان کے اولاد، پھر سیدنا موسیٰ اور ہارون، پھر سیدنا ادریس. جی تو یہ اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین
چونکہ ساروں کا تذکرہ وہاں موجود تھا اور اس کے آخر میں فرشتوں کی باتیں بھی موجود تھیں، اور سورت کے آخر میں آسمان و زمین کے پھٹنے کا بھی ذکر تھا، تو سیدنا ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم کے واقعے کو وہ چن کر لگایا جو ان کی دعاؤں میں وہ جملے موجود تھے، جو ساری اللہ کی وہی طاقتیں جو سورہ مریم میں بیان ہوئی نا، انہی کا تذکرہ ہوگا۔ دیکھو جی بڑے عجیب انداز میں حضرت بی بی مریم کے ساتھ کیا حالات واقعات پیش آئے ہے جی، ان کا اشارہ بھی اسی جگہ موجود ہوگا۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے وقت ذرا واقعہ پڑھنے کے قابل ہے، ذرا دیکھنا جی، کیونکہ 7 صورتیں ہیں اور 7 واقعات ہیں۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَاهِيمَ، اور ان کو سنا میرے پیغمبر خبر ابراہیم علیہ السلام کی، اذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون۔ اچھا یہاں پر قوم کا انجام مراد ذکر نہیں ہے، واقعہ آپ دیکھ رہے ہیں، لیکن قوم کا انجام سیدنا ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی دعاؤں میں تو موجود ہے، اور مشرکین مکہ ایسی قوم تھی جو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے جملوں کو مانتی تھی، کیونکہ وہ اپنے آپ کو ابراہیمی کہتے تھے، تو اللہ نے ان کے تقریری اقتباسات یہاں نقل کر کے کہ ان کے جملوں سے نقل ہو رہا ہے کہ انادیوں کی حالت کیا ہو جاتی ہے، انادیوں کا براہ راست انجام ذکر نہیں کیا، تو چونکہ وہ ابراہیمی اپنے آپ کو کہتے تھے لہذا انداز بدلا اس صورت کے اندر، اس واقعے کے اندر، جب انہوں نے فرمایا اپنے باپ کو اور اپنی قوم کو ما تعبدون، کس چیز کی تم عبادت کرتے ہو، قالوا نعبد اصناما فنظل لها عاکفین، وہ کہتے تھے ہم پوجتے ہیں مورتیوں کو، فنظل لها عاکفین، سارا دن انہی کے پاس لگے بیٹھے رہتے ہیں سارا دن یہیں پر۔ قال هل يسمعونكم اذ تدعون، قوم کا اناد کب شروع ہوا؟ جب اللہ کے پیغمبر نے مسئلہ سما بیان کیا۔ اس کا مطلب ہے مسئلہ سما یہ کسی قوم کی اناد کو ٹیسٹ کرنے کے لیے بڑا ضروری ہے کہ قوم مانتی ہے یا ضدی ہے، تو مسئلہ سما بیان کریں۔ اللہ کی صفت سمیع یہ باب التوحید ہے، توحید کا دروازہ ہے۔ کیوں جی؟ مشرک کسی دروازے کو توڑنے میں اگر کامیاب ہو جائے نا، بس پھر شرک میں داخل ہو جاتا ہے، اور یہ باب التوحید کو اس کے اسپیشلسٹ ہے سیدنا ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم، کیونکہ مسئلہ سما سب سے پہلے انہوں نے چھیڑا تھا، اور بات شروع یہی سے کرتے تھے، باپ سے بات شروع کی تو مسئلہ سما شروع کیا۔ اذ قال لأبی یا ابت لم تعبد ما لا یسمع، اور اسی طرح قوم کے ساتھ بات شروع کی تو سب سے پہلے شروع یہاں سے کیا، هل یسمعونکم، اور جب اپنے اللہ سے گفتگو کر رہے ہوتے تو بار بار فرماتے ہیں انک انت السمیع العلیم۔ تو یہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا اسپیشلی مسئلہ ہے، هل یسمعونکم اذ تدعون، کیا یہ سنتے ہیں جب تم انہیں پکارتے ہو، او ینفعونکم او یضرون، یا تمہیں کوئی نفع دیتے ہیں عبادت کرنے کی صورت میں، او یضرون، یا نقصان دور کر دیتے ہیں تم سے، یا نقصان دیتے ہیں عبادت نہ کرنے کی صورت میں۔ قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون، اس کا مطلب ہے آباء و اجداد کو ہی پیش کرنا صرف عنادی قوم کا کام ہے۔ وہ کہتے ہیں اپنے آباء و اجداد کو ہم نے یوں کرتے ہوئے پایا، بس جی ہمارے یہ باپے شاپے یوں کرتے رہے ہیں، یا یہ ٹرینڈ چلا آ رہا ہے، ہم نے کبھی اس پر تحقیق نہیں کی، بس ایک طریقہ ہے جو آباء و اجداد کا آ رہا ہے۔ قال افرأيتم ما كنتم تعبدون انتم وآباؤكم الاقدمون، ٹرینڈ تو چلا آ رہا ہے، کبھی سوچا ہے تم نے کہ جن کی تم اور تمہارے آباء و اجداد پوجا کر رہے ہو ان کی حیثیت کیا ہے؟ کبھی سوچا ہے ما کنتم تعبدون، ان کی حقیقت کیا ہے؟ اور جس طرح پیچھے ابھی بتایا نا کہ ما رب العالمین، رب العالمین کی حقیقت کو اس نے سوال کیا تھا فرعون نے، تو حضرت نے بھی یہاں فرمایا ما کنتم تعبدون انتم وآباؤکم الاقدمون، پتہ ہے ان کی کیا حقیقت ہے؟ حقیقت یہ ہے فإنہم عدو لی الا رب العالمین، ان کی حقیقت تو یہ ہے یہ سارے میرے دشمن ہیں۔ ہاں جی، یعنی ان کی الوہیت کا قائل ہونا
یہ دشمنی ہے الا رب العالمین، مگر رب العالمین ہی میرا پالنہار ہے، میں اس کی عبادت کرنے والا ہوں۔ اب اللہ کے پیغمبر نے قوم کے سامنے جو جملے ارشاد فرمائے، چونکہ مشرکین مکہ انہی جملوں کو نہیں سوچتی تھی، تو عنادی قوم کے سامنے بیان ہونے والے جملے صرف اللہ کے پیغمبر نے بیان کر دی، اور جو مظہر ہوں گے پوری سورہ مریم کا۔ سورہ مریم میں 6 قسم کے عجائبات آئیں گے، عجائبات تھے، تو یہاں جملے بھی دیکھیں سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے کس نے عجائبات کے ساتھ بولے فرمایا۔ تو یہ عنادی قوم کے سامنے بیان ہونے والے جملے، اور جو قوم ان جملوں کے سامنے آ کر عناد دکھاتی تھی مشرکین مکہ، ان کو یہی جھنجھوڑا جا رہا ہے۔ الذی خلقنی فہو یہدین، وہ اللہ ہے جس نے مجھے بنایا ہے، وہ مجھے راہ دکھلاتا ہے۔ حضرت سیدنا زکریا علیہ السلام، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی تخلیق کا کتنے عجوبے کے ساتھ ذکر تھا، تو اس لیے سب سے پہلے الذی خلقنی فہو یہدین، پھر وہ اللہ مجھے راہ بھی دکھلاتا ہے۔ والذی هو یطعمنی ویسقین، وہ اللہ مجھے کھلاتا بھی ہے پلاتا بھی ہے۔ حضرت بی بی مریم کا ذکر تھا کہ نہیں؟ فکلی واشربی وقرری عینا واذا مرضت فهو یشفین، اور جب میں بیمار ہو جاؤں وہ اللہ مجھے شفا بھی دیتا ہے۔ بیمار ہو جاؤں ظاہری طور پر، باطنی طور پر، تو اللہ ہی ہمیں شفائیں دیتا ہے۔ جب وہ ظاہری بیمار ہو جائے تو مجھے اللہ شفا دیتا ہے، اور جب باطنی مجھے وحی کی ضرورت پڑتی ہے تو اللہ مجھے وحی بھیج کر شفا دے دیتا ہے۔ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، یہ قوم والوں کو سمجھایا رہا ہے کہ تمہاری روحانی اور ظاہری بیماریوں کا اللہ حل دکھاتا ہے، جس طرح حضرت بی بی مریم کو اللہ نے شفا کیسے دی تھی۔ وَالَّذِي يُمِيتُنِي ثُمَّ يُحْيِينِ، وہ اللہ مجھے مارتا بھی ہے، وہ مجھے مارے گا بھی صحیح اور مجھے جلائے گا بھی صحیح۔ وَالَّذِي أَطْمَعُ أَن يَغْفِرَ لِي خَطِيئَتِي يَوْمَ الدِّينِ، اب ان باتوں کا تقاضا تو یہ ہے، ابراہیمی بننے والوں، ان باتوں کا تقاضا تو یہ ہے کہ حضرت نے فرمایا تھا اطمع ان یغفر لی خطیئتی یوم الدین، کہ میں اپنے رب کے اتنا قریب ہوں کہ مجھے امید ہے، توقع ہے کہ اللہ میری خطائیں دن قیامت معاف کر دے۔ اب دیکھو نا یہ جملہ لگ گیا کہ نہ لگ گیا، تمہیں بھی اسی طرح کرنا چاہیے۔ لہذا اپنے رب کو کیسے خطاب کرنا چاہیے؟ یوں، رب ہب لی حکما والحقنی بالصالحین، کیونکہ اللہ مضمون صورت کو جب بیان کر رہی ہوتی ہے اس کے اندر رنگ بڑے عجیب عجیب ڈالتے ہیں، ساری باتیں ایک ہی رنگ میں نہیں ہوتی۔ اب سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا جو واقعہ بیان کیا تو اور انداز میں، اس میں وہ جملے کثیر تھے جن کے اندر عنادی قوم جملے بولا کرتی ہے، اور اس واقعے میں وہ جملے کثیر ہیں جو عنادی قوم کو سمجھائے جاتے ہیں۔ بس جی، حضرت نے یہ فرمایا، دعا مانگی، رب ہب لی حکما والحقنی بالصالحین، اے اللہ مجھے حکم نصیب فرما۔ اب حکم، دانائی، علم نبوت، سب کچھ اس کے اندر موجود ہے۔ اے اللہ مجھے حکم نصیب فرما، یعنی اشارہ کر دیا اس دعا کے چناؤ کو یہاں لگا کر کہ حکم اس کو کہتے ہیں دانائی، کہ جب کوئی احکم الحاکمین کا حکم سامنے آئے تو بندہ وہ اس طریقے سے پورا کرے جس طرح اللہ چاہتے ہیں۔ تو واقعی تھی حضرت کو نبوت تو مل چکی تھی، لیکن اب دعا مانگ رہے ہیں اللہ مجھے حکم دے، وہ طریقے مجھے عطا کر جس کو پہلے پارے سورہ البقرہ میں فرمایا نا، ربنا وجعلنا مسلمین لک، کہ کیسے تیری تابعداری کرتی ہے۔ جب بیوی بچوں کو چھوڑنا پڑے، اللہ کی طرف سے حکم آئے، تو میں کیسے تابعداری کروں مجھے سمجھانا۔ جس بیٹے کو ذبح کرنا پڑے تو تابعداری کس طرح کرتے ہیں، تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اسی طرح کیا۔ جی، قوم کے سامنے بت توڑنے پڑے تو کیسے کرنا پڑے، ان کے ساتھ سلام کلام جواب کس طرح دینا چاہیے، آگ میں جانا پڑے تو کس انداز سے، تو یہ ساری رہنمائی مانگ رہے تھے۔ رب ہب لی حکما والحقنی بالصالحین۔
تو یہ جو ہے مشرکین مکہ کو گویا تعریض کی جا رہی ہے عنادی قوم کو کہ اللہ کے پیغمبر جن کو تم اپنے آپ کو ملت ابراہیم کا پہرے دار سمجھتے ہو، وہ اللہ کے پیغمبر اپنے رب کو کس طرح پکارتے تھے، کیا تم اسی طرح پکارتے ہو کہ اے اللہ ہم تیرے سارے حکموں کے تابع ہونا چاہتے ہیں، ہمیں طریقے سکھا؟ دیکھا تو ایسی دعا کا چناؤ لگایا جو کہ عنادیین کے ساتھ بات کرتے ہوئے ضروری تھی، معاندین کے ساتھ بات کرنی ضروری تھی۔ رب هب لی حکما والحقنی بالصالحین، اللہ کے پیغمبر تو یہ مانگ رہے ہیں کہ اے اللہ مجھے نیکوں کے ساتھ ملا، اور تمہاری حالت یہ ہے کہ ما یاتیہم من ذکر من رب محدث الا استمعوا وهم یلعبون، یا ما یاتیہم من ذکر من الرحمن محدث الا كانوا عنہ معرضین، وَجَعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ۔ وہ تو اتنا بھی فرما رہے تھے، دیکھو جی دعا کا چناؤ، وہ تو اتنا بھی فرما رہے تھے اللہ میرا بول سچا بنانا پچھلوں میں، میرا بول سچا، کہ کوئی یہ نہ کہے کہ ذرہ سا اس نے شرک کیا تھا، ذرا سا اللہ کے حکم کے سامنے آ کر قوم کی بات مان بیٹھا تھا، اللہ کے حکم کے سامنے آ کر بیوی کی بات مان بیٹھا تھا، اللہ کے حکم کے سامنے آ کر یہ بیٹے کی محبت غالب آ گئی تھی۔ ایسی کوئی بات کوئی نہ کرے، ہر کوئی کہے جو بھی معاملہ پیش آیا اپنے رب کی باتیں اعلیٰ تھیں۔ وَجَعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ۔ اور مشرکین مکہ تمہاری حالت تو یہ ہے کہ جہاں رب کی بات آئے وہاں اعراض کر بیٹھتے ہو، کیسے ابراہیمی ہو تم؟ دیکھا یا ملت ابراہیم کے پیروکاروں کو خوب ان کی کلاس لی جا رہی ہے، ایسے جملے بولے وَجْعَلْنِي مِن وَرَثَةِ جَنَّةِ النَّعِيمِ، اے اللہ مجھے جنت و نعیم کے ورثاء میں سے بنانا۔ اے عنادیو، اس کا مطلب یہ ہے کہ تم جنت و نعیم کے وارث نہیں بنو گے اگر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں جیسی تمہاری دعائیں نہ ہوئی تو۔ وَاغْفِرْ لِأَبِي إِنَّهُ كَانَ مِنَ الضَّالِّينَ۔ دیکھا عنادیو، حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ کو گمراہ سمجھتے ہیں، تبھی تو اس کی مغفرت کے لیے اور ہدایت کے لیے دعا کر رہے ہیں، اور تمہاری حالت یہ ہے کہ تم اسی کے باپ کے مشن پر ہو۔ وہ بھی بتوں کو پوجتا تھا اور تم بھی بتوں کو پوجتے ہو، وہ تو ان کو گمراہ سمجھتے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ دیکھا جی کیسے جملوں کا چناؤ ہے۔ وَاغْفِرْ لِأَبِي إِنَّهُ كَانَ مِنَ الضَّالِّينَ وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ، اللہ مجھے قیامت کے دن رسوا نہ ہونے دینا۔ لا تخزنی، یہ جملہ میں نے کہا تھا نا کہ سورہ مریم کے ساتھ منطبق ہو رہی ہے۔ اچھا دن قیامت ذلیل کیسے ہوں گے، رسوا لوگ؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ اللہ اس جیسا رسوا مجھے نہ ہونے دینا۔ تو کیسے رسوا ہوں گے؟ سورہ مریم میں آپ نے پڑھا کہ اللہ ان کو کان پکڑوا کر جہنم کے سامنے لائیں گے، اور ثم لنحضرنہم حول جہنم جثیا ثم لننزعن من كل شیعة ایہم اشد علی الرحمن عتیا۔ اس کا مطلب ہے وہاں ذلیل ہونے والی بات موجود تھی نا، تو وہ جملہ لگایا جو سورہ مریم کے ساتھ منطبق ہو رہا ہے۔ وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ، اے اللہ دن قیامت جب اٹھائے جائیں گے مجھے رسوا نہ کرنا۔ يَوْمَ لَا يَنفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ، کیوں جی عنادی یہ جملہ یوم لا ينفع مال ولا بنون یہاں کیوں آیا؟ کیونکہ آپ نے سورہ مریم میں پڑھا کہ عنادی کیا کہتا تھا؟ لَأُوتَيَنَّ مَالًا وَوَلَدًا تھا نا، تو یہ عنادیوں کا رد ہو رہا ہے اس جملے میں کہ یوم لا ينفع مال ولا بنون۔ دیکھا جی قرآن کیا مضمون عجیب عجیب چھیڑتا ہے۔ اِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ، بچے گا وہی جو قلب سلیم لے کر آیا، اور سلیم ہر شے سے محفوظ ہو، ایک اللہ ہی اندر موجود ہے۔ اللہ کی طرف آنے والا دل اللہ کی راہ میں زخمی نہیں ہوگا کہ کبھی شرک داخل ہو، کبھی کفر داخل ہو، کبھی رشتہ داروں کی محبت داخل ہو، کبھی قوم قبیلہ سامنے ہو، کبھی باپ کی محبت بیٹے کی محبت غالب آ جائے، کبھی باپ کی قوم کی کسی طریقے کی محبت کوئی اثر انداز نہیں ہوتی تھی۔ اللہ کے پیغمبر کا دل بڑا محفوظ تھا، اسی لیے فرمایا دن قیامت وہ دل چلے گا جو دل سلیم ہوگا۔ اور تمہارے دلوں کی کیا حالت ہے؟ تمہارے دلوں کی حالت یہ ہے کہ ما یاتیہم من ذکر من الرحمن محدث الا كانوا عنہ معرضین، اس سے وہ اعراض کر رہے ہوتے ہیں۔
اچھا جی، وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِلْغَاوِينَ، جنت متقیوں کے قریب کر دی جائے گی اور غاوین بے راہوں سے کے سامنے دوزخ نکالی جائے گی۔ دوزخ قریب نہیں کی جائے گی، دوزخ نکالی جائے گی، برزہ سامنے کی جائے گی کیونکہ وہ بہت دور ہوگی، اور جنت اس کو قریب لایا جائے گا۔ وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِلْغَاوِينَ۔ یہ عنادیوں کو تعریض ہو رہی ہے کہ وہ عنادی جس طرح رحمان کے ذکر سے اعراض کر رہے ہیں نا، جنت ان کے قریب نہیں آئے گی۔ یہ رب کے ذکر سے اعراض جو کر رہا ہے اس کو اسی طرح جنت سے دور کر دیا جائے گا جس طرح دور جہنم کھڑی ہوگی۔ وَقِيلَ لَهُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ، اور ان کو اس وقت کہا جائے گا کہاں ہیں وہ ہستیاں جن کو تم پوجا کرتے تھے۔ من دون اللہ، من دون اللہ کے کتنے معنی ہیں جی؟ دو، ایک اللہ سے نیچے نیچے جن کو تم نے الہ بنایا تھا، اللہ کو بھی تم نے الہ تو سمجھا تھا لیکن اللہ کے نیچے اوروں کو بھی تم نے الہ بنایا ہوا تھا۔ یہ حاکمیت والے بھی اندر آ گئے اور الوہیت والے بھی اندر آ گئے۔ یا من دون اللہ، اللہ کے ماں سوا، یہ دونوں اندر پھر آ گئے، یا اللہ کے مقابلے میں بنا رکھے تھے انہوں نے نا، من دون اللہ۔ هل ينصرونكم او ينتصرون، کیا وہ تمہاری مدد کریں گے یا تمہارا بدلہ ہم سے لے سکتے ہیں؟ تمہاری مدد کر سکتے ہیں یا تمہارا بدلہ ہم سے لے سکتے ہیں؟ اتنی جو ضد دکھا رہے ہو ان کی الوہیت پر، غیر اللہ کی الوہیت پر، کر کیا سکتے ہیں؟ اللہ کی طاقتیں تو تم نے دیکھی سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں میں، فَكُبْكِبُوا فِيهَا هُمْ وَالْغَاوُونَ، اوندے منہ ڈالے جائیں گے اس میں وہ اور سب غاوین، یہ مشرکین مکہ اور سب غاوین، سب گمراہ بے راہ رو، سب بے راہ اسی طرح ڈالے جائیں گے اوندے منہ۔ وَجُنُودُ إِبْلِيسَ أَجْمَعُونَ، اور ابلیس کے لشکر سارے کے سارے وہ اسی جہنم میں اوندھے منہ ڈال دیے جائیں گے۔ یہ عنادیین کی سزا ہے کیونکہ وہ کتاب اللہ کے سامنے یوں منہ پھیر لیا کرتے تھے۔ قالوا وهم، جو کتاب اللہ کے اوپر چہرہ رکھے ہوئے ہوں تو ان کے چہرے جہنم سے بچے ہوئے ہوں گے، اور جو کتاب اللہ سے جن کے چہرے اعراض کر رہے ہو تو جہنم میں گریں گے نا، جو چہرے جہنم کے سامنے ہوں گے۔ قالوا وهم فيها يختصمون تالله إن كنا لفي ضلال مبين۔ اب اعتراف عنادیوں، تمہیں ایک دن پھر وہاں جہنم میں جا کر یہی عناد تمہارے سامنے آئیں گے، ضد کہ ہم نے تو خواہ زندگی کی۔ یہ جہنم میں جا کر آپس میں جھگڑنے لگیں گے، ایک دوسرے کو کہیں گے، کیسے جھگڑیں گے؟ ایک دوسرے کو کہیں گے تیری وجہ سے گمراہ ہوا، تیری وجہ سے۔ خلاصہ یہ کہ ہم تھے گمراہ، یعنی اپنے اگوانوں کے سامنے جا کر کہیں گے ہم واقعی گمراہ تھے، جھگڑا پڑ جائے گا۔ ان كنا فی ضلال مبین، واقعی اللہ کی قسم ہم صریح غلطی میں تھے۔ اب دیکھو تاللہ، یہاں قسم ہے کیونکہ مضمون صورت کے مطابق ہے نا کہ عنادیین کو ان کا عناد بڑے پرزور انداز سے دکھایا جا رہا ہے کہ اپنے اسی عناد کی، اپنی اسی ضد کی پرزور اعتراف کرو گے۔ اذ نسویکم برب العالمین، جب ہم تمہیں رب العالمین کے برابر سمجھا کرتے تھے۔ اور یہ بات تو سمجھ آ گئی کہ جھوٹے الہ جو تھے، جو اپنے آپ کی الوہیت کے قائل تھے، وہ یا وہ ہوں گے جو اپنے آپ کو پجواتے تھے، لیکن یہ دنیا میں کم رہے ہیں کہ لوگ اللہ کو چھوڑ کر کسی زندہ کی عبادت کریں۔ یہ اس وقت سمجھ آ جاتی ہے کہ جب توحید فی الحاکمیت لی جائے نا تو ان کا کہنا ماننا عبادت ہے، جس طرح اللہ کا حکم ماننا عبادت تھا، تمہارا حکم بھی مان لیتے تھے ہم۔ اذ نسویکم برب العالمین، جب رب العالمین کے برابر ہم تمہیں سمجھا کرتے تھے۔ تو یہاں فرعونیوں کی عبادت تو نہیں کرتے تھے، فرعون کی عبادت تو نہیں کرتے تھے نا، لیکن نسویکم برب العالمین، رب العالمین کے برابر تو تھے۔ تو یہاں توحید فی الحاکمیت اغلب ہے،
وما اضلنا الا المجرمون، ہمیں تو صرف مجرموں نے ہی گمراہ کیا تھا، تم یعنی خود مجرم تھے۔ فما لنا من شافعین، ہاں انادین اور ان ضدیوں کے اعتراف کس انداز کے ہوں گے؟ فما لنا من شافعین، اب تو ہمارا سفارشی کوئی نہیں، ولا صدیق حمیم، نہ ہم سے کوئی محبت کرنے والا دوست ہے۔ فلو ان لنا کرۃ فنکون من المؤمنین، کاش ہمارا ایک دفعہ تو ہوتا لوٹ کر جانا، فنکون من المؤمنین۔ اب یہ دیکھو نا، صرف سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے مجرموں کا انجام نہیں ہے، بلکہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام یا دیگر جتنے بھی انبیاء ہیں، ان ساروں کے جو مجرمین تھے نا، ان مجرموں کا یہاں انجام مراد ہے، جتنے بھی انبیاء کے دشمن تھے ان ساروں کا انجام، اس لیے کہ اللہ نے اس واقعے کو اعتراف معاندین کے طور پر لایا کہ دیکھو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تو تم بھی مانتے ہو، ان کے جملوں کو سن لو، اعتراف کر لو، یا پھر جہنم میں جاؤ گے تو اپنی زبان سے اعتراف کرو گے۔ آج ابراہیمی کہلوانے والے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے جملے نہیں مان رہے، اپنے بڑے کی بات تو مان لو، یہ ان کو اعتراف کرانے کا ایک طریقہ ہے کہ اپنے آپ کو ابراہیمی کہتے تھے وہ۔ اچھا جی، فلو ان لنا کرۃ فنکون من المؤمنین ان فی ذلک لآیہ، اس واقعے میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے واقعے میں بہت بڑی نشانی ہے۔ وما کان اکثرهم مؤمنین، لیکن ان کی بات میں اکثروں نے نہیں مانی تھی۔ وان ربک لهو العزیز الرحیم، اور تیرا رب بہت بڑا غالب ہے، جس انداز سے بھی پکڑنا چاہے پکڑ سکتا ہے، رحیم رحم والا ہے، جس کو بچائے اس کی خاص رحمت ہوتی ہے۔ کذبت قوم نوح المرسلین، قوم نوح نے جھٹلایا تھا سارے رسولوں کو۔ تیسرا واقعہ آیا، سورت کون سی ہوگی یہ تیسری؟ جی سورت طٰہٰ۔ اب ذرا دیکھنا سورت طٰہٰ کے ساتھ کیسے انطباق ہوتا ہے قوم نوح کا۔ دیکھو سیدنا نوح علیہ الصلوٰۃ والتسلیم کے واقعے میں آ رہا ہے کہ جب انہوں نے بیان فرمایا تو قالوا انؤمن لك واتبعك الارذلون، انہوں نے کہا ہم تیری بات کیوں مانے، گھٹیا لوگ تیرے تابع دار ہیں۔ اور سیدنا موسیٰ علیہ الصلوٰۃ والتسلیم کی قوم کو وہ گھٹیا سمجھتا تھا فرعون جی، اور پوری قوم کے ساتھ اس نے ظلم و زیادتیاں کی تھی۔ اسی طرح یہاں ہے قالوا لئن لم تنتهِ يا نوح لتكونن من المرجومین، اگر تو نہ روکا تو تجھے ہم پتھر ماریں گے، سنسار کر دیں گے۔ اور فرعون نے کس طرح کہا تھا کہ او تمہارے ہاتھ اور پاؤں کاٹوں گا اور تمہیں میں سولی لٹکا دوں گا۔ سیدنا نوح علیہ الصلوٰۃ والتسلیم کی یہاں دعا بھی موجود ہے، اے اللہ ان ارادیوں سے میری جان بچا، فافتح بینی وبینہم فتحا ونجنی ومن معی من المؤمنین فانجیناہ ومن معه فی الفلک المشحون ثم اغرقنا بعد الباقی۔ تو سیدنا موسیٰ علیہ الصلوٰۃ والتسلیم اور سیدنا آدم علیہ الصلوٰۃ والتسلیم کے وہاں کچھ دعاؤں کا ذکر ہے، اور سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں کا ذکر ہے کہ اے اللہ یہ فرعون ہمیں مارنے والا ہے، اس کو تو ہم کہہ رہے ہیں فقد ما انت قاض انما تقضی هذه الحیات الدنیا، اور اے اللہ ہمیں تو معاف فرما۔ سیدنا موسیٰ علیہ الصلوٰۃ والتسلیم کے اصحاب نے یہ دعا مانگی تھی، اور چونکہ وہاں بنی اسرائیل کا واقعہ بھی موجود تھا نا، وہاں پر سیدنا ہارون اور سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بنی اسرائیل نے بھی کچھ زیادتیاں کی تھی، سامری وغیرہ کی باتوں کا وہاں بھی ذکر تھا۔ تو یہاں سیدنا نوح علیہ السلام والتسلیم کی اس دعا کا ذکر ہے جس میں انہوں نے فرمایا فافتح بینی وبینہم قال رب ان قومی کذبون، اے اللہ میری قوم مجھے جھٹلا رہی ہے، اس لیے کوئی ایسا فیصلہ فرما جو انتہائی واضح ہو۔ تو سورت طٰہٰ کے اندر ایک ایسا فیصلہ آیا تھا جو انتہائی واضح فیصلہ تھا کہ براہ راست سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے ان کے اعلان کو پکڑ کر پھینک دیا تھا، جلایا تھا، بڑا واضح فیصلہ تھا کہ قوم نے وہاں کھڑے کھڑے معافی مانگ لی تھی۔ اور سیدنا موسیٰ علیہ السلام و تسلیم کے بعد سیدنا آدم علیہ السلام کا واقعہ بھی موجود تھا، وہاں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا تھا
کہ تم نے اس درخت کے قریب نہیں جانا، تمہیں یہاں پر نہ بھوک ستائے گی نہ پیاس تمہیں تنگ کرے گی۔ اور یہاں بھی ہے کہ فَأَنْجَيْنَاهُ وَمَن مَّعَهُ فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ ثُمَّ أَغْرَقْنَا بَعْدُ الْبَاقِينَ۔ بھری ہوئی کشتی بھی بھری ہوئی تھی، اشارہ کر دیا کہ پہاڑ جتنی بڑی موجوں میں ہلکی پھلکی چیز نہیں، بھری ہوئی کشتی، وہاں اللہ تعالیٰ نے اپنوں کو کیسے بچایا اور دوسروں کو کیسے غرق کیا۔ دیکھو جی، تو یہ سارا واقعہ گویا سورہ طٰہٰ پر بڑے عجیب طریقے سے منطبق ہو رہا ہے۔ اور جی اب دیکھیے، کذبت قوم نوح المرسلین اذ قال لهم اخوهم نوح الا تتقون، جب فرمایا ان کے بھائی نے، حضرت نوح علیہ السلام نے، الا تتقون، حضرت موسیٰ علیہ السلام و تسلیم، حضرت ابراہیم علیہ السلام، یہاں سے اخوت کا ذکر نہیں شروع فرمایا، بلکہ حضرت نوح علیہ السلام کے واقعے سے لفظ اخوت شروع ہو رہا ہے، کیونکہ سورۃ طٰہٰ کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بھائی کا تذکرہ شروع ہو گیا تھا نا۔ تو دیکھا، اذ قال لهم اخوهم نوح الا تتقون، کیا تم بچتے نہیں ہو اللہ کی نافرمانیوں سے، انی لکم رسول امین، میں بڑا معتبر پیغام لایا ہوں، پیغام لانے والا ہوں، بڑا معتبر، یعنی بڑا معتبر پیغام لے کر آیا ہوں۔ کون سا معتبر پیغام ہے جی؟ فاتقوا اللہ واطیعون، اللہ سے ڈرو اور میرا کہنا مانو۔ یہ معتبر پیغام ہے کہ میرا کہنا مانو۔ اللہ کی بات اور سیدنا موسیٰ علیہ السلام بھی اسی طرح دو پیغام لے کر آئے تھے، اللہ کی بات اور نبی کی اطاعت۔ یہ مشن توحید اور سنت، یہ مشن انبیاء ہے۔ اس لیے بھائی جماعت بنانی، پارٹی بنانی دین کی کوئی جائز نہیں ہے شرعاً۔ جتنی بھی پارٹیاں بنی ہوئی ہیں ان کو بڑا خیال کرنا چاہیے کہ شرعاً کوئی پارٹی بنانا جائز بھی ہے کہ نہیں ہے۔ کسی شعبے کی، دفاع صحابہ کا شعبہ ہو یا ختم نبوت کا شعبہ ہو یا نماز کی طرف بلانے والا شعبہ ہو یا جہاد کی طرف بلانے والا شعبہ ہو، ایک شعبے کی جماعت نہیں بنا لینی، شعبے کو شعبہ رکھنا چاہیے، سارے شعبوں کا دفاع کرنا چاہیے۔ صحابہ کا شعبہ بھی سنبھالنا ہے، ختم نبوت کا بھی سنبھالنا ہے، ایک شعبہ سنبھال کر باقی شعبے کدھر جائیں گے؟ شرعاً جائز نہیں۔ شرعاً جماعت ایک ہے جو اللہ نے بنائی۔ سیدنا یوسف علیہ السلام بھی فرما رہے ہیں کہ وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَائِ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ مَا كَانَ لَنَا أَن نُشْرِكَ ذَلِكَ مِن فَضْلِ اللَّهِ عَلَيْنَا۔ سیدنا یوسف علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ ملت انبیاء یہ ہے کہ شرک نہیں کرنا، یہ ملت انبیاء ہے، جماعت انبیاء ہے۔ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ، اب ہر نبی یہی فرماتے رہے، دو کام کرو، توحید سنت، توحید سنت، یعنی مشن انبیاء سنبھالنا، یہ قوم کا اصل وظیفہ ہونا چاہیے۔ اس لیے جو توحید اور سنت ہے یہ جماعت نہیں ہوتی، یہ کام ہوتا ہے۔ اس لیے رئیس المفسرین حضرت مولانا حسین علی الوانی رحمہ اللہ نے فرمایا ہم مشن انبیاء کو چلائیں گے۔ ان کا کام کیا تھا؟ توحید اور سنت کی اشاعت کرنا، اپنا نام کوئی نہیں رکھنا، اس لیے انہوں نے نام رکھنے سے منع کر دیا۔ اشاعت التوحید و سنت، توحید اور سنت کو پھیلانا، یہ مصدر نام نہیں ہوتا، سمجھا جی؟ اس لیے انہوں نے مصدر سے بات شروع کی، توحید اور سنت کو پھیلانا یہ ہر ایک کا ذمہ ہے جی۔ اس لیے الگ حیثیت سے پارٹی بنانے کی کوئی، ورنہ پارٹی بنا دی نا تو ایک شعبے پر بند ہو جاؤ گے، باقی شعبے تم سے رہ جائیں گے۔ لہذا سارے شعبے سنبھال لیں، جہاں اللہ کی بات، قرآن کی ساری آیتیں شعبہ ہیں، جہاں رسول اللہ کی حدیث، سارے شعبے ہیں۔ اس لیے موحد کو جامع ہونا چاہیے مشن انبیاء کا، سمجھا جی؟ تو لہذا خیال کریں، کسی ایک شعبے میں جائیں گے نا، کہیں نہ کہیں دشمنان خدا کو اپنے ساتھ ملنے کے لیے بٹھا دیں گے آپ کہ چلو جی اس شعبے میں ہم آپ کے ساتھ متفق ہیں، لہذا آؤ مل کر یہ کام کرتے ہیں۔ وہاں اللہ کی رحمت تو ختم ہو گئی کہ دشمن خدا، اب مشرک جو آپ کے ساتھ بیٹھا ہو دفاع صحابہ میں، کیا خیال ہے اللہ کی رحمت آئے گی وہاں؟ اللہ کو دشمن بٹھا رکھا ہے تم نے صحابہ کی محبت میں، کیسی الٹی گنگا ہے۔
ختم نبوت کے دفاع کے لیے دشمن خدا کو بٹھانے کا کیا مطلب ہوگا؟ مشرک کو ساتھ بٹھانے کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ نے نبی کی محبت میں خدا کے دشمن کو گلے سے لگا دیا ہے. یہ ایک شعبہ سنبھالنے کا نقصان یہ ہوتا ہے، سمجھا جی؟ لہذا شعبہ ایک نہیں سنبھالنا، سارے شعبے سنبھال لیں انشاءاللہ، کیونکہ انبیاء کی دعوت ہے فاتقوا اللہ واطیعون قالوا ونؤمن لک واتبعک الارذلون. اس لیے بھائی ہمارا شعبہ بہت بڑا ہے، ہماری پوری جماعت مشن انبیاء والی جماعت ہے، اور ہمارا لائحہ عمل بہت زیادہ ہے، کیونکہ ہمیں ہر کام کرنا ہے. لائحہ عمل اپنا چھوڑ کر گھر میں بیٹھ جاؤ، سوچو صبح و شام کہ کہاں کس جگہ پر کس چیز کی کمی ہے اور میں اس کو کیسے جا کر پورا کر سکتا ہوں. جہاں نماز کی کمی ہے وہاں نماز کی محنت شروع کریں، جہاں صحابہ کے دفاع کی کمی ہے وہاں صحابہ کا دفاع سمجھائیں لوگوں کو، جہاں ختم نبوت کے دشمن ہیں وہاں ان کو جا کر تبلیغ کریں. اور صبح سے لے کر شام تک ہمارا لائحہ عمل بہت زیادہ ہے. بعض اوقات چیز بہت زیادہ ہوتی ہے نا تو وہ بھی نظر نہیں آتی بھول جاتی ہے. تو اسی لیے اپنے شعبوں کی طرف توجہ کریں، اور ہر ایک اکیلا ہی لگا رہے. بے شک اگر کوئی آپ کا ساتھ دینے والا ہے تو بہت اچھا، اس کے ساتھ تو مل کر کام کرنا یہ قرآن کے حکم سے ضروری ہے. اگر آپ کو کوئی ذاتی جھگڑے، اناد، زمینیں شمینیں یہ وہ جھگڑے پڑ گئے اور ایک دوسرے سے جدا کر دیا تو پھر ورق تو نہ چھوڑے گا، لائحہ عمل تو نہ چھوڑے، اس کو تو اسی طرح جاری رکھیں. فاتقوا اللہ واطیعون. انہوں نے فرمایا اللہ کے پیغمبر نے سیدنا نوح علیہ السلام، اسی طرح تمام انبیاء نے، سیدنا حود علیہ السلام کے ضمن میں بھی آئے گا فاتقوا اللہ، سیدنا صالح علیہ السلام کے واقعے میں بھی آئے گا، اسی طرح سیدنا لوط علیہ السلام و تسلیم کے واقعے میں بھی آئے گا، سیدنا شعیب علیہ السلام بھی فرما رہے ہیں، تمام انبیاء یہی فرما رہے ہیں فاتقوا اللہ واطیعون. رئیس المفسرین حضرت مولانا حسین علی الوانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں جب میں نے یہ مشن سنبھالا، اللہ کی طرف لوگوں کو بلایا، تو مجھے اللہ نے خواب میں دکھایا کہ بہت سارے انبیاء ایک جگہ جمع بیٹھے ہوئے جی. تو حدیث پاک میں آتا ہے نا کہ یہ جو خواب ہوتے ہیں مبشرات ہوتی ہیں، خوشخبری ہوتی ہے، تو اس کو خوشخبری سمجھ کر تو لینا چاہیے اچھے خواب کو. یہ اللہ کے نظاموں میں سے ایک نظام ہے، اگرچہ خواب حجت تو نہیں ہوتے لیکن خوشخبری تو بن جاتے ہیں. انہوں نے فرمایا کہ مجھے ینادون بِأَعْلَىٰ نِدَاءٍ، وہ مجھے زور زور سے ندا دے کر فرما رہے تھے کہ بیان و مسئلہ، یعنی مجھے بتا رہے تھے بیان و مسئلہ توحید اعلیٰ درجۃ فی السلوک، کہ لوگوں نے پیری مریدی یہ بنا رکھی ہے کہ صبح اتنی تسمیہ پڑھو، شام میں اتنی تسمیہ پڑھو، اور ہو کرو، لائٹیں بند کر کے رومالوں پر ڈال کر، بس یہ سلوک ہے جی. ملفوظات فلاں بزرگ کے پڑھے جائیں، یہ سلوک ہے جی، یہ تصوف ہے جی. جبہ اور دستار اسپیشل ڈیزائن کے بنا لو، کپڑے اسپیشل ڈیزائن کے سلوا لو، یہ سلوک ہے جی. لا حول ولا قوت الا، یہ تو پیری مریدی باقاعدہ پورا ایک ٹرینڈ ہے، یہ تو پورا ایک کاروبار ہے. انہوں نے فرمایا یہ نہیں، بیان و مسئلۃ التوحید اعلیٰ درجۃ فی السلوک، سب سے تصوف کا اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ مسئلہ توحید کا بیان کریں. توحید میں توحید فی الحاکمیت بھی آئے گی، توحید میں توحید فی الالوہیت بھی آئے گی جی. تو فتقوا اللہ واطیعون جی، مشن اللہ کا سنبھالنا ہے. اسی طرح جان چلی جائے کہ آپ اسی مشن پر قائم ہوں. قالوا انؤمن لک واتبعک الارذلون، کہا انہوں نے ہم تیری بات مان لیں، گھٹیا لوگ، کمینے لوگ تیرے تابع دار ہیں. الیاذ باللہ، علاقے والوں نے تقسیم کر رکھی ہوتی ہے کہ یہ کمینہ ہے، یہ ہلکا ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ مشرکین کے شرک کا اثر ہے. ورنہ کلکم بنو آدم، سارے کے سارے بنو آدم ہیں جی. گھٹیا لوگ کبھی گھٹیا ہوتے ہیں تو کبھی وہی اعلیٰ ہوتے ہیں. جس طرح ہمارے علاقوں میں چلتا ہے کہ جو اپنے آپ کو اچھی قومیں سمجھتے ہیں، 100 سال پیچھے جائیں نا تو یہی انگریز کے گدے نہلانے والے تھے، ان کے کتے نہلانے والے تھے، اور اپنے آپ کو اس وجہ سے ان کے کتوں کے عوض ان کو جاگیریں ملی اور یہ کہنے لگے کہ ہم علاقوں میں بڑے بن گئے. حقیقت یہ ہے حالانکہ سارے کے سارے یہ بنو آدم ہو، یہ مشرکین کی طرز ہے کسی کو بھی گھٹیا کہنا. لہذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس چیز کو چھوڑ دو، یہ جاہلیت کی آوازیں،
ایک صحابی تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ اللہ کے نبی کے پاس دیہات سے تشریف لاتے نا، کوئی نہ کوئی سبزی کے تحائف دیتے، اللہ کے نبی پھر اس کو کوئی شہر کے تحائف دیتے تھے، تو یہ ان کا سلسلہ چلا رہتا، وہ دیہات سے آتے شہر میں سبزی بیچتے اور کچھ نہ کچھ تحفہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو منڈی میں گئے اللہ کے نبی تو وہ بھی بیٹھے ہوئے تھے، تو اللہ کے نبی ان کے ساتھ جو کہ بڑا محبت رکھتے تھے، ایک دوسرے کو تحائف کا تبادلہ ہوتا تھا، تو اللہ کے نبی نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا کہ اس غلام کو کون خریدے گا؟ جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاح میں بھی حقیقت ہوتی تھی، اصلیت ہوتی تھی، غلام تھے تو صحیح نا، نبی کے غلام ہیں، غلامی نبوت میں وہ یہ نہیں ہوتا جس طرح دنیا کے آقا اور غلامیت چلتی ہے، وہاں تو جو غلام بنے وہ سردار ہوتا ہے، وہاں تو یہ حالت ہوتی ہے، تو اللہ کے نبی نے فرمایا اس غلام کو مجھ سے کون خریدے گا؟ تو اس کو پتہ چلا کہ اللہ کے نبی آئے ہوئے ہیں، تو فرمانے لگے اللہ کے نبی اس غلام کو بیچ کر کھوٹے سکے یہ آپ کو ملنے، اس کو کون خریدے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں فرمایا تم اللہ کے ہاں کھوٹے نہیں ہو، ہاں اللہ کے ہاں تم صحابی ہو رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو یہ قوم تھی گھٹیا لوگوں کی جو صرف اپنے سوٹڈ بوٹڈ ہو کر اصحاب رسول کو کہہ رہے ہیں کہ یہ گھٹیا ہیں، قالوا انؤمن لك واتبعك الارذلون، علاقے کے کمی، نعوذ باللہ کمینہ کہہ رہے ہیں ان کو، استغفر اللہ۔ یہ تکبر ایک ایسی چیز ہے کہ جس کی سزا نقد ملتی ہے، جی یہ نقد ملتی ہے، تو کہنے لگے کہ ہم ان گھٹیا لوگوں کی وجہ سے ہم تیرے تابعدار نہیں بنتے، یہ گھٹیا لوگ تیرے صحابی کیوں ہیں؟ قال وما علمی بما كانوا يعملون، کہا سیدنا نوح علیہ السلام نے وما علمی بما كانوا يعملون، مجھے کیا جاننا ہے کہ وہ کیا کام کر رہے ہیں، وہ غریب مزدور لوگ جو محنت کر رہے ہیں ان کے پیشے کو دیکھ کر تم انہیں کمی سمجھتے ہو؟ میں اس لیے تو نہیں آیا کہ میں کسی سے پہلے کسی کا شعبہ پوچھوں کہ کمیوں والا تیرا شعبہ ہے، نعوذ باللہ، تو اس کے بعد میں اس کو مسلمان کروں۔ ما علمی بما كانوا يعملون، مجھے کیا جاننا ہے، معنی لکھو گے، مجھے کیا جاننا ہے کہ وہ کیا کام کر رہے ہیں۔ ان حسابهم الا على ربی لو تشعرون، ان کا حساب پوچھنا میرے رب کا ہی کام ہے، ان کا حساب پوچھنا تو میرے رب کا کام ہے کہ کون کیا مزدوری کرتا ہے، یہ رب کی باتیں ہیں، یہ رب کی تقسیم ہے، یہ رب کے حساب ہے۔ لو تشعرون، کاش تمہیں کوئی شعور ہوتا، شعور کا اطلاق عموماً جانوروں پر کیا جاتا ہے، جانور کسی بات کو سمجھے تو اس کو شعور کہتے ہیں، یہ ادنا درجے کی علم کی حیثیت ہوتی ہے، اور انسان کے لیے لفظ علم بولا جاتا ہے۔ تو سیدنا نوح علیہ السلام نے فرمایا لو تشعرون، ادنا درجے کا شعور بھی تمہیں ہو نا تو کم از کم تم ان انسانوں کو انسان تو سمجھتے۔ وما انا بطارد المؤمنین، اور میں مومنوں کو اپنے آپ سے ہٹانے والا تو نہیں ہوں، میرا کام مومنوں کو ہٹانے والا تو نہیں ہونا، میرا کام تو ہے مومنوں کو سینے سے لگانے والا ہونا۔ ان انا الا نذیر مبین، میرا تو بس یہی کام ہے کہ میں نذیر مبین ہوں، واضح ڈرانے والا ہوں۔ قالوا لئن لم تنته یا نوح لتکونن من المرجومین، اور اسی طرح جملہ سیدنا ہارون علیہ الصلوۃ والتسلیم کو بھی کہا تھا نا اور قوم نے کہ تو زیادہ باز نہ کر، اگر زیادہ باز کرے گا تو فتنے کا اندیشہ تھا نا۔ سیدنا ہارون علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا قالوا یقتلوننی، یہ قریب تھا کہ مجھے قتل کر ڈالتے، اس لیے بس میں ان کو سمجھاتا رہا، باقی میں نے قتال شروع نہیں کیا۔ تو چونکہ منطبق ہو رہی ہے نا یہ جملہ سورہ طٰہٰ پر، تو اس لیے جی قالوا لئن لم تنته یا نوح لتکونن من المرجومین، اگر تو نہ رکا اے نوح تو ہم تجھے سنسار کر دیں گے، پتھر مار مار کر ختم کر دیں گے۔ قال ربی ان قومی کذبون،
فرمایا اے میرے رب میری قوم مجھے جھٹلا چکی ہے، میری قوم بھی نہیں مان رہی، فافتح بینی و بینہم فتحا، اے اللہ کوئی ایسا فیصلہ کر جو بڑا واضح ہو، ایسا کوئی فیصلہ جو سارے دیکھیں اپنی آنکھوں سے، وَنَجِّنِي وَمَن مَّعِيَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اے اللہ جو میرے ساتھ مومن ہیں انہیں اور ہمیں نجات دیں، فَأَنجَيْنَاهُ وَمَن مَّعَهُ فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ، سو ہم نے ان کو اور ان کے ساتھ جو تھے مومن ان کو بچایا ایک لدی ہوئی کشتی میں، فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ، ثُمَّ أَغْرَقْنَا بَعْدُ الْبَاقِينَ، پھر غرق کیا ہم نے اس کے بعد باقی رہنے والوں کو، ان فی ذلک لآیہ، اس بات میں بہت بڑی نشانی ہے، وما کان اکثرهم مؤمنین وان ربک لہو العزیز الرحیم، تیرا رب پکڑنا چاہے تو پکڑ سکتا ہے، غالب ہے، اور اگر نجات دینے پر آئے تو رحمت کرنے والا ہے۔ کچھ وقفہ کر لیں۔